کیسے آدمی ہو؟ بدل دیں گے حامد بھائی، یار کیا ہوا، خیریت تو ہے؟ نہیں ایسے پانی پلاؤں؟ ہاں یار پانی پلاؤ، میزبان پانی لے کر آیا، ٹھنڈا نہیں ہے؟ ٹھنڈا پلا دیتے ہیں، یہ لیجیے ٹھنڈا پانی لے لیجیے، چلے اور سنائیے؟ بس ٹھیک ہے۔ اتنے میں میزبان کا بچہ آ گیا، تو میزبان نے کہا کہ یہ میرا چھوٹا بیٹا ہے۔ اچھا آپ کا چھوٹا بیٹا ہے؟ یار اس کو کپڑے تو صحیح پہنایا کرو یار، دیکھو کیسا میلا کچیلا رکھا ہوا ہے یار، ایسے بھی کوئی کپڑے پہناتا ہے بچے کو یار؟ ہو جائے گا ٹھیک ہے، کپڑے بھی اچھے پہنا دیا کریں گے۔ اتنے میں وہ کمرے میں گیا میزبان، اور بالکل نو مولود بچہ چند ماہ کا لے کر آیا، یہ ماشاءاللہ اللہ نے مجھے ایک اور بیٹا دیا۔ اچھا ایک اور بیٹا ہوا، ٹھیک ہے۔ میزبان اس کو منہ دیکھتا رہ گیا، میزبان کو وہ توقع ہوگی کہ لے گا، چومے گا، پیار کرے گا، واہ ماشاءاللہ سبحان اللہ کیا نام رکھا ہے، ہوتا ہے نا، کچھ بھی نہیں۔ کھانے کا ٹائم آیا، کھانے میں بھی اس نے دو چار کیڑے نکالے، پلیٹ بھی صحیح نہیں تھی، سویٹ ڈشیں کم تھی، نمک مزے کا نہیں تھا، وغیرہ وغیرہ۔ خیر گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے کے بعد جانا تو ہوتا ہی ہے مہمان کو، یہ چلا گیا۔ آپ کو لگتا ہے کہ دوبارہ میزبان چاہے گا یہ کبھی میرے گھر آئے؟ کبھی بھی نہیں چاہے گا، کیونکہ عموماً ایسے لوگ پسند نہیں آتے جو ہر وقت بلا وجہ تنقید پر تنقید کرتے رہے۔ جب ہم کسی کے گھر جائیں تو اس کے کچھ آداب ہوتے ہیں، ان آداب کو جب تک ہم ملوث نہیں رکھیں گے، یہ میں نے ایک فرضی کہانی کی تھی، بعض کتابوں میں کچھ اس طرح کی فرضی کہانیاں لکھی بھی ہوتی ہیں اور صرف سمجھانے کے لیے بیان کیا جاتا ہے۔ جب کسی کے گھر بندہ جائے نا تو اول تو بیجا تنقید اس کے کام میں، اس کے فرنیچر میں، اس کے گھر کے رنگ میں، اس کی گھڑی میں، اس کے پنکھے میں، تو اس کے اے سی میں، تو اس کے کارپیٹ میں، تو اس کی لائٹوں میں، اب تنقید کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، آپ نے اس کو لا کر دینا تو ہے نہیں نیا، اس سے اس کی عموماً اس کا دل ہی دکھے گا۔ صاف صفائی پر تنقید کرو گے، اس کے گھر میں پتہ چلے گا تو اس کے بچوں کی امی کا دل دکھے گا، اس کے بچوں میں کیڑے نکالو گے تو بھی اس کے والد کا دل دکھے گا۔ تو ایک تو تنقید کی، بیجا تنقید کی عادت، بیجا ٹوکنے کی عادت، اور پھر ساتھ ساتھ حوصلہ افزائی نہ کرنا، دل جوئی نہ کرنا، جب اس کو بچہ دیا تو اس کو رسپانس ہی نہیں دیا۔ تو عموماً اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں جو خود، اگر آپ ان کو سمجھائیں گے تو کہیں گے کہ کیا غلط بات کی تھی، صحیح تو بات کی تھی، صوفہ صحیح نہیں تھا، کلر صحیح نہیں تھا، پنکھے میں آواز آ رہی تھی، ہوا کم آواز زیادہ دے رہا تھا، کھانے میں نمک واقعی کم تھا، یہ بھی غلط تھا، یہ بھی غلط تھا، میں نے کیا غلط بات کی؟ تو یہ ایسے لوگ عموماً یہ جواب دیتے ہیں، مگر وہ یہ نہیں سمجھتے کہ ہر بات کرنے کا کوئی موقع اور محل ہوتا ہے، ہر بات ہر وقت نہیں کی جاتی۔ کالے کو بھی منہ پہ بولو گے نا، وہ کالے تو اس کو خراب لگے گا، کیا غلط بات کی، کالا ہی تو تھا، کالے کو کالا بولنے میں کیا رشتہ ہے؟ اگر ایک شخص نابینا ہے، نابینا کا اچھا لفظ ہے نا، لیکن نابینا کا بولو اندھے تو اس کو اچھا تو نہیں لگے گا، حالانکہ وہ واقعی اندھا ہے۔ میرے کو تو جو بھی بولو ہے ہی میرا، اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا مجھے کیا بولا۔ تو اسی طرح کا چھوٹے قد کا ہے تو اس کو بولو ٹھیکڑے، تو اس کو برا لگے گا نا۔
کہو یار وہ چھوٹے قد والا نہیں تھا، تو اس میں اب وہ ٹھنگنا نہیں ہے، اس میں فرق ہے. یار وہ لمبے قد والا نہیں یار اپنا جاننے والا، ہاں ہاں، اب وہ لمبو اور لمبے قد والا فرق ہے. تو بعض اوقات غلط نہیں ہوتی، لیکن اس کی ورڈنگ یہ ایک معنی رکھتی ہے. موٹے کو موٹا بولو گے اس کو برا لگے گا. ہمارے ہم کیا بولتے ہیں، بڑا صحت مند آدمی ہے. حالانکہ موٹا زیادہ یہ صحت مند ہوتا ہی نہیں ہے، تو بیمار ہوتا ہے. لیکن اب میں نے جیسے بولا موٹا صحت مند، دو چار جملے بولے نا، مثال کے طور پر آپ کے ہی قریب کوئی ایسا آدمی بیٹھا ہوا ہے، کچھ بھی نہیں، اگر آپ نے خالی میری بات سن کر اس کو دیکھ بھی لیا نا تب بھی اس کو برا لگے گا. بھائی یار یہ لگتا ہے مولانا نے میرے کو ٹارگٹ پہ لے لیا. اب مجھے پتا ہی نہیں ہے یہاں کوئی ایسا بیٹھا، ویسے دیکھنا بھی نہیں چاہیے ایسے موقع پر اپنے قریب، مجھے پہلے بتا دینا چاہیے تھا. خیر مثال میں اچانک ذہن میں آئی تھی. تو عموماً ہمارے یہاں اس طرح کا معیار نہیں ہے. بولنا ہے، کیا بولنا ہے، کتنا بولنا ہے، کس کو بولنا ہے، بولنا بھی ہے کہ نہیں بولنا، تمیز نہیں ہے ہمیں پاس، مینرز نہیں ہے. اور یہ بہت بنیادی وجہ بنتی ہے دل کے ٹوٹنے کی، دشمنیاں ہونے کی، دوستیاں ختم ہونے کی، رشتہ داریاں تو ختم ہو جاتی ہیں. دلوں میں بغض پیدا ہوتا ہے، دلوں میں کینہ پیدا ہوتا ہے، دلوں میں حسد پیدا ہوتا ہے، طرح طرح کے اس میں فتنے اٹھتے ہیں. تو لہذا پہلا تو مطلب جو ضمناً یہ ایک موضوع چلا، یہ عرض کر دوں کہ کبھی کسی کے گھر جانا ہو نا تو کبھی بھی اس کے گھر میں تنقید بھی پہلو لے کر نہیں جانا. آپ مہمان بن کر گئے، اور ویسے حدیث پاک میں آتا ہے کہ مہمان اپنا رزق لے کر آتا ہے اور میزبان کے گناہ لے کر جاتا ہے. تو آپ بڑے معزز طریقے سے آئیں اور بیجا تنقید سے بچیں. پھر بعض اوقات صرف آدمی چلا نہیں جاتا، کئی مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ بعض دنوں تک کسی کے گھر میں رکنے کا بھی موقع ملتا ہے. پردیس میں آتے ہیں، سفر کر آتے ہیں، اگرچہ بھائی کا گھر ہوتا ہے، دوست کا گھر ہوتا ہے، رشتہ دار کا گھر ہوتا ہے، خالہ پھوپھی کا گھر ہو سکتا ہے، کسی کا بھی گھر ہو سکتا ہے. تو عموماً ایسا ہوتا ہے کہ ایک آپ پردیس میں ہیں، کوئی پاکستان سے آئے گا، آپ کا کوئی جان پہچان ہوتا ہے، ایک آدھ دن آدمی آفر کرتا ہے کہ نہیں یار آپ رک جاؤ تو کر لیں گے، تو ایک آدھ کمرہ ہم اس کو دے دیتے ہیں. اس کو پہلے تھوڑی دیر کے ڈرائنگ روم میں بٹھائیں گے، آپ ڈرائنگ روم میں بٹھانے کے بعد تھوڑا کمرہ سیٹ کریں گے، کرتے ہیں. بعض چیزوں پر کپڑا ڈالتے ہیں، الماریوں پر کپڑا ڈال دیتے ہیں، کچھ ڈریسنگ وغیرہ ہو تو اس پر کپڑا ڈال دیتے ہیں. اب بعض مہمان عجیب کھوپڑی کا ہوتا ہے، کھائے نہ کھائے جا کر وہ کپڑا ہٹائے گا، اس کے پیچھے کیا ہے، الماری کھولے گا اس کے اندر کیا ہے، اس کا کپڑا ہٹائے گا ڈریسنگ کے نیچے کیا ہے، دراز کھول کر دیکھے گا کہ دراز میں کیا ہے. ارے بھائی تم کو اس سے کیا مطلب ہے، کسی کے دراز کھولنا، کسی اب ہو سکتا ہے کہ اس نے اپنی غربت چھپائی ہوئی ہو، اپنی کوئی کمزوری چھپائی ہوئی ہو سکتا ہے کوئی زنانہ سامان پڑا ہوا ہو، اس کے بعد بیچارے کے پاس کوئی ہاتھ واتھ بندوبست ہو، کوئی زنانہ سامان چھپایا ہوا ہو، کوئی بھی اسی پردے کی چیز بھی ہو سکتی ہے اور وہ چاہتا ہے کہ یہ پردے میں رہے. تو اگر کسی کے یہاں مہمان بننے کا آپ کو موقع ملتا ہے تو برائے کرم کبھی بھی کسی چیز اس نے ڈھکا، یہ اس بات کا اعلان ہے کہ یہ پردے میں، تو پردے میں جو شے ہے اس کو پردے میں رہنے دیں. پھر نگاہیں نیچی کر کے چلیں تاکہ گھر کی خواتین پر نظر نہ پڑے. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آدمی کھنکھار کر چلے، یعنی ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں آنا یا اپنے کمرے سے بھی باہر آنا ہے تو اس کے لیے یہ ایک عادت بنا لیں. ایون کہ آپ بھی جو آپس میں رہتے ہیں، دوست وغیرہ بھی رہتے ہیں، جان پہچان والے رہتے ہیں، بعض اوقات کمبائنڈ فیملی ہوتی ہے کہ بھائی رہ رہا ہوتا ہے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، اتنے میں چھوٹا بھائی آ جاتا ہے رہنے کے لیے. یہ کئی گھروں میں ہوتا ہو تو کوئی تعجب نہیں ہے. بڑا بھائی آ جاتا ہے رہنے کے لیے، اب بڑا بھائی آ گیا، چھوٹا بھائی آ گیا، اب دونوں کے لیے بھابھی سے پردہ. اب یہ بھلے بولے یہ میری بھابھی ماں سمان ہے یا بہن سمان ہے یا جو بھی ہے، یہ سمان نہیں ہے، یہ نہ ماں ہے نہ بہن ہے نہ بیٹی ہے، یہ ہے بھابھی.
یہ ہے بھابھی، اور اس کے ساتھ دیور و جیٹ کا سخت پردہ ہے. دیور و جیٹ اس کے لیے موت ہے، اور اس سے بالکل حدیثوں میں سخت پردے کی تاکید آئی ہے کہ ان سے تو سخت پردہ ہے اور ہے. اب اتفاق کے طور پر، مثال کے طور پر، کوئی ایسا موقع مل جاتا ہے اور اب دیور کو نکلنا ہے باہر کمرے سے، تب دیور کو منہ اٹھا کر آ نہیں جانا چاہیے. عموماً یہ آ جاتے ہیں، یہ نہیں سوچتے کہ بھابھی ہے. اب اللہ کرے بھابھی بھی پردے والی ہو، یہ نصیب کی بات کہ بھابھی پردے والی ہے یا نہیں، کہ بھابھی بھائی کہ تو نہیں بلا لیتی. اب بھابھی کا یہ بھائی نہیں ہے، بھابھی کے شوہر کا بھائی ہے. ٹھیک ہے، یہ بھابھی کا بھائی نہیں ہے، اس لیے اس کے ساتھ پردہ ہے، سخت پردہ ہے. اور بہت بڑے فتنے کا خوف ہے اگر یہ دونوں ایک دوسرے کو فری کرتے ہیں تو بہت فتنے کا خوف ہے. اتنا فتنے کا خوف ہے، اتنا فتنے کا خوف ہے کہ بیان سے باہر ہے. کانوں کان پتہ بھی نہ چلے اور نہ ہونے کا ہو جاوے، پتہ بھی نہ چلے. تو بہت مسائل ہیں اس میں. تو کھنکارنے کی عادت، تاکہ اگر بھابھی کہیں بیچ میں ہے تو وہ پردہ کر لے، اور اگر بھابھی نے کہیں نکلنا ہے تو وہ مطلب کہ اپنے آپ کو کہیں ڈھک چھپا لے، سامنا نہ ہونے پائے. اگر ویسے تو ساتھ رہنے سے ہی ایوائڈ کرنا چاہیے. یہ میرا یہ ایک سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ عموماً گھر بھی چھوٹے ہوتے ہیں تو کوشش یہی کرنی چاہیے کہ ایوائڈ کرے کہ یہ ساتھ رہنے والا مزاج نہ بنے. لیکن اگر بالفرض اگر ساتھ رہنے کا کوئی ایسا کمبائنڈ فیملی کا کوئی ایسا جوائنٹ وینچر بن بھی جاتا ہے تو ایسی صورت میں پھر قیودات، جو کنڈیشنز ہیں، جو باؤنڈریز ہیں، اس کو لازمی طور پر آپ کو ملحوظ رکھنا پڑے گا، ورنہ پھر اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہو جانے کا سخت اندیشہ ہے. اس کے لیے یہ ضمناً ایک بات چلیے تو میں سمجھاتا چلو، اس کے لیے شوہر کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے. یعنی یہ ایسا نہیں ہے کہ بھابھی کے ذمہ، بیوی کے ذمہ کر دیا کہ یہ پردہ کرتی رہے گی، بھائی کو کہہ دیا پردہ کرتا رہے، خود کچھ بھی نہیں کرے گا. نہیں، دونوں کو تاکید کرنا اور اپنی بچوں کی امی کو بے پردگی سے بچانا، اور اس کی بے پردگی کے معاملے میں اس پہ غیرت کھانا کہ یہ بے پردہ نہ آئے میرے بھائی کے سامنے، میرے دوستوں کے سامنے، دیگر جو بھی اجنبی ہیں نہ. یہ شوہر کے لیے ضروری ہے. اگر شوہر اپنے محرم پر، یعنی مرد اپنے محرم پر غیرت نہیں کھائے گا اور انہیں بے حیائی سے نہیں بچائے گا تو ایسا شخص دیوس کہلاتا ہے، اور دیوس پر جنت حرام ہے. یعنی ابتدان وہ جنت میں نہیں جائے گا اگر ایمان پر خاتمہ ہوا تو پھر اس کی سزا ہوتی ہے. اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے. تو یہ تو چند ایک مدنی پھول میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ اگر ہم کسی کے گھر پہ رکتے ہیں، مہمان ہیں، تو کیونکہ اسلام اور دین، ہمارا اسلام، ہمارا مذہب ہماری اس معاملے میں بھی پوری رہنمائی کرتا ہے. کسی کے گھر میں جانا ہے تو کیسے جانا ہے، رہنا ہے تو کیسے رہنا ہے، اس کے آداب کیا ہیں، اس کے تقاضے کیا ہیں. بعض اوقات نارملی آدمی کسی کے گھر چلا جاتا ہے تو کیسے جانا چاہیے، اس کی پوری ہمیں گائیڈ لائن ہمارا دین، ہمارا اسلام ہمیں مہیا کرتا ہے. تو ایک کاش کہ ہم گھر میں آنے جانے کے جو انداز ہیں اس کو ملحوظ خاطر رکھ سکیں، کیونکہ گھر یہ کسی بھی انسان کے لیے ایک آرام کی جگہ ہوتی ہے. یعنی انسان تھکا آ رہا گھر جاتا ہے. عموماً آپ جب تھک جاتے ہیں تو تھک کر پھر آپ کو گھر یاد آتا ہے، اور گھر میں جب جاتے تو انسان اس میں تنہائی اختیار کرنا چاہتا ہے، ایک تسلی کے ساتھ بیٹھنا چاہتا ہے، بیوی بچوں کے ساتھ وقت گزارنا چاہتا ہے. اس میں اگر کوئی منہ اٹھا کر چلا آئے، بغیر وقت لیے گھنٹی بجا دے، اور یا یوں ہی آ جائے کہتا ماننا یا مان نہ مان میں تیرا مہمان، یا بغیر نوٹس کے، بغیر کسی اجازت کے گھر میں داخل ہو جائے، ان تمام چیزوں کو
ہمارے دین نے، ہمارے اسلام نے ہمیں سمجھایا ہے، بچایا ہے، تاکہ اگر ایک شخص گھر میں جا کر بیٹھا ہے تو وہ بے فکر ہو کر بیٹھے. آنے والے کے لیے باقاعدہ اصول بیان کیے گئے تاکہ کوئی منہ اٹھا کر کسی کے گھر میں چلا نہ جائے. چنانچہ سورہ نور میں اللہ تبارک و تعالی نے اس مضمون کو بیان کیا ہے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالی سورہ نور کی آیت نمبر 27 میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلھا. ترجمہ کنز الایمان: اے ایمان والو، اپنے گھروں کے سوا اور گھروں میں نہ جاؤ جب تک اجازت نہ لے لو، اور ان کے ساکنوں پر سلام نہ کر لو. ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم دھیان کرو. اب کتنا واضح ارشاد ہو گیا. فَإِن لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا أَفَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ. پھر اگر ان میں کسی کو نہ پاؤ جب بھی بے مالکوں کی اجازت کے ان میں نہ جاؤ. وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا، اور اگر تم سے کہا جائے واپس جاؤ، واپس ہو. ہوا ازکا لکم، ہوا ازکا لکم، یہ تمہارے لیے بہت ستھرا ہے. واللہ بما تعملون علیم، اللہ تمہارے کاموں کو جانتا ہے. تو یہاں گھر کا ایک بیان آیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے باقاعدہ گھر میں جانے کے حوالے سے ہمیں اپنا ارشاد عطا فرمایا کہ پہلے یہ تھا کہ لوگ صبح بخیر وغیرہ جو بھی ان کا طریقہ تھا دور جاہلیت وغیرہ میں، یہ یوں ہی اٹھا کر گھر میں داخل ہو جاتے تھے. اب گھر میں کوئی عورت ہے، کس حال میں ہے، کیا کر رہی ہے، کیا نہیں کر رہی ہے، آدمی کس حال میں بیٹھا ہے، کچھ نہیں پتا. تو کسی کے گھر میں جانے سے پہلے اجازت لینی پڑتی ہے، سلام کرنا پڑتا ہے. وہ اجازت دے تو داخل ہونا پڑتا ہے. اہل خانہ کو سلام کہتے ہوئے اندر جائے، اور یہی طریقہ ہمارے لیے پسندیدہ کیا گیا. پھر یہ کہ اگر کوئی سلام، جیسا آپ گیٹ پر گئے، گھنٹی بجائی، اندر سے آواز کیا آنی چاہیے یہ آپ بھی سن لیں. پہلے اندر سے پوچھے کون، کیا پوچھیں گے آپ کہہ دیں، کیا پوچھیں گے، کون ہو. جواب میں آپ نے یہ نہیں کہنا میں، ہر کوئی میں بھی میں ہوں، آپ بھی میں. جو بھی کہے میں ہوں تو میں یہ اپنا تعارف نہیں ہے، میں کوئی نام نہیں ہوتا. جواب میں اپنا نام بتائے، سلام کہے، داخل ہونے کی اجازت بھی طلب کرے اور اپنا نام بھی بتائے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کی سعادت حاصل ہوئی تو وہ یوں عرض کرتا، السلام علیکہ یا رسول اللہ، کیا عمر حاضر ہو سکتا ہے؟ رضی اللہ تعالی عنہ.
ایک شخص دروازے پر آیا اور کہا کہ میں آ جاؤں. تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کسی کو بھیجا کہ اسے سکھاؤ کہ کس طرح آنے کی اجازت لی جاتی ہے. اسے یوں کہنا چاہیے تھا السلام علیکم، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ یعنی پہلے سلام. ہمارے یہاں عموماً اب سلام بھی بدقسمتی کے ساتھ اتنا رجحان نہیں ہے سلام کا. آپ دیکھ لیجئے جب آپ گھر میں جاتے ہیں تو کیا گھر میں بھی آپ کوئی سلام کرتا ہے؟ بہت کم لوگ رہ گئے. آپس میں بھی ملتے ہیں نا، تو چونکہ ہم تھوڑا ماحول غیر مسلموں کے ساتھ بھی اٹھنا بیٹھنا رہتا ہے، اور وہ اتنا ہم مذہبی ہماری تربیت نہیں ہے، دین اور اسلام اور مذہب کو سیکھنے کا اتنا رجحان نہیں ہے. تو اب ہمارے بدقسمتی کے اندر مسلمانوں میں بھی سلام کم ہو گیا ہے. ہیلو، ہائی، ہاؤ آر یو؟ فائن، تھینک یو. گڈ مارننگ، گڈ آفٹرنون، گڈ ایوننگ، گڈ نائٹ. چلو سو جاؤ. اب سلام کہاں ہے؟ اچھا سلام بھی کریں گے تو سلام کرنا نہیں آتا. السلام علیکم، السلام علیکم. ارے بھائی السلام علیکم سیدھا سا بول دو نا یار. السلام علیکم بولنا نہیں آیا. اب بھی میں بتا رہا ہوں نا، آپ بول کے دیکھ لو. آپ کی ایک تعداد ہوگی جس کی زبان سے اب بھی شاید صحیح نہ نکل سکے. السلام علیکم، السلام علیکم. لیکن اب جلدی میں جب ملاقات کریں گے تو السلام علیکم، دو سامنے بھائی السلام. کیا اس کا معنی کیا بنا؟ السلام علیکم. اس کو سلامتی کی آپ نے دعا دی. وہ رحمت اللہ، اس کو رحمت کی دعا دی. وبرکاتہ، اس کو برکت کی دعا دی. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. اور سامنے سے وہ بھی آپ کو جواب میں کیا کہے؟ وعلیکم السلام. کیا کہنا ہے؟ دوہرا لے سارے مل کے، وعلیکم السلام. ہو سکتا ہے کہ ہماری گلیوں میں کچھ اس طرح سلام عام ہو جائے. اتنی اسلام نے، ہمارے دین نے اتنا خوبصورت کلام سکھایا ہم کو. وعلیکم السلام، عین ہے، الف نہیں ہے. وعلیکم نہیں، وعلی، عین نکالیں. وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم 10 نے کیا، ورحمت اللہ 20 نے کیا، وبرکاتہ 30 نے کیا. روز سے کتنے سلام کر سکتے ہیں؟ مسلمان کو سلام کریں، مسلمان کو سلام ہے، روزانہ ملتے رہیں اور یوں سلام کریں، پورا سلام کریں. ایک ایک کو سلام کر کے 30 نہیں کیا کماتے رہیں، جواب میں بھی 30 نہیں کیا کمائیں. وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ. امید کروں کہ کل سے سلام عام ہوگا. نیت اسی طرح کریں، پراپر سلام کریں. اور جب گھر جائیں تب بھی سلام کریں. اجازت لیں اپنے گھر میں بھی، یعنی حتیٰ کہ اپنے گھر میں اپنی، آپ کے سوا آپ کی صرف والدہ آپ کے گھر میں، تب بھی کتابوں میں لکھا ہے کہ تب بھی اجازت لے کر گھر میں آئے. کہ تمہیں کیا پتا تمہاری والدہ کس حالت میں سوئی ہے. حتیٰ کہ جب آپ سفر کر کے آتے نا، تب بھی گھر جانے سے پہلے اطلاع دے دیں، تاکہ آپ کے بچوں کی امی آپ کے آنے سے پہلے آپ کے آنے کا اہتمام کر لیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ گھر میں جائیں اور اپنی بچوں کی امی کو اس حالت میں دیکھیں جس حالت میں دیکھنا آپ کو گوارا نہ رہا. شکوک شبہات میں زندگی گزارنے کیا بتاؤ، کیوں ایسی چابی کھول کے جائیں گے، دیکھیں اندر میں کون ہے، کیا ہو رہا ہے.
ارے اتنے شبہات، اتنے وہم میں زندگی گزارتے ہو، آج تک آپ کو آپ کی بیوی پہ بھروسہ ہی نہیں ہے، آپ کو آپ کے گھر پر اعتماد نہیں ہے. تو گھر ایک حتیٰ کہ امیر اہل سنت ہمارے پیر و مرشد کو ہم نے دیکھا ہے کہ ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں کسی اسلام بھائی کے یہاں بھی جاتے ہیں نا، آواز دے کر جاتے ہیں. بلکہ پیر و مرشد کی ادا بتا رہا کہ کمرے کے باہر کھڑے ہو کر باقاعدہ کریں گے، پھر فرمائیں گے کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ اب مرید تو کھڑا ہی ہو جائے گا نا، مرید تو کھڑا ہی ہو جائے گا. اگر یہ کام والد اپنے بیٹے کے ساتھ کرے تو نہیں، تربیت کرنی ہے نا، تربیت کرنی ہے نا. اگر والد اپنے بیٹے کے کمرے کے پاس جا کر نوک کر دے، بیٹا میں اندر آؤں، السلام علیکم، بیٹے کو سلام کرے میں اندر آ جاؤں، تو بیٹا یہ ابا جی بزرگ آئیے تشریف لائیے. اب جب بیٹے کو ابا کے پاس آنا ہوگا نا تو بیٹا خود سلام بھی کرے گا اور ابا سے اجازت بھی مانگے گا. یہ مثال کے طور پر آپ کا دسترخوان لگا ہوا بیٹا نہیں اٹھا رہا تو آپ بیٹے کو کہیں گے بیٹا اٹھا. اس سے اچھا اگر 2 پلیٹیں خود اٹھانا شروع کر دے گے نا تو اگر شرم و حیا والا بیٹا ہوگا تو خود اٹھانا شروع کر دے گا. ابو آپ رہنے دو میں اٹھا رہا ہوں، پھر 1 پلیٹ رکھ کر آپ بیٹھ جائیے، اٹھاتا رہے گا. پھر تو آداب سکھانے کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں. ہمارے آداب سکھانے کا طریقہ صرف ڈنڈا ہے، مانتا ہے کہ نہیں، سدھرتا ہے کہ نہیں. تو ڈنڈے سے کچھ نہیں ہونا. جو بات آپ کی زبان سکھائے گی نا وہ شاید ڈنڈا نہ سکھا سکے. ڈنڈا آپ کے اولاد کے دل میں آپ کا خوف تو بٹھا سکتا ہے، شاید احترام نہیں بٹھا سکتا. تو اللہ کرے کہ ہم اپنی اولاد کو بھی صحیح معنوں میں ادب سکھانے میں کامیاب ہو جائیں. اور آنے جانے کا جو طریقہ ہمیں بیان کیا گیا ہے اس کا لحاظ رکھیں. مزید یہ کہ ایک صاحب بے خانہ اذن طلب کرنے والے سے پوچھے کہ تم کون ہو تو اس نے اپنا نام بتانا، وہ میں بیان کر چکا. ٹھیک ہے. مزید یہ کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ جب اذن طلب فرماتے تو دروازے کے سامنے کھڑے نہ ہوتے بلکہ دائیں یا بائیں کھڑے ہوتے، کیونکہ اس وقت دروازوں پر پردے لٹکائے جاتے تھے. لہذا دروازوں کے دائیں بائیں کھڑے رہے تاکہ گھر میں براہ راست نظر نہ پڑے اور ہم بالکل دوربین کے منہ پر کھڑے ہو جاتے ہیں. اگر آپ دیکھیں ہمارا منہ دیکھ کے ہی ڈر جائے. تھوڑا دائیں بائیں کھڑے ہو جاؤ، دوربین میں نظر آتا ہے یار. گھنٹی ماریں گے سائڈ میں، ادھر یوں گھنٹی مار کے منہ خامے لے کے کھڑے ہوں گے. اچھا وہ دیکھے گا بھی تو اس کو پتہ چل جاتا تھوڑا سا آنکھ سے نا. دوربین ایسا، وہ دوربین میں کیا بیچارہ گھر والا تو دوربین میں بعد میں جھانکے گا، ہم اس کے جھانکنے سے پہلے دوربین میں جھانک رہے ہوتے ہیں کہ یہ کب جھانکے گا. پتہ چل جاتا ہے کہ یہ دوربین میں دیکھ کر گیا، اب اس کو نہیں کھولنا ہے. اب آئیے اسی طرف، اس سے دیکھا اس کو نہیں کھولنا. پھر آپ پر کیا بیتے گی؟ اچھا تو آپ کو پتہ ہی نہ چلتا کہ میرے کو دیکھ لیا. اب آپ کو اندازہ ہو گیا کہ میرے کو دیکھ لیا، اب اس کو نہیں کھولنا دروازہ. یہ آپ کے سامنے وہ گھر میں گیا، آپ کے سامنے وہ گھر میں گیا. 1 منٹ کا فرق پڑ گیا، لفٹ کا دروازہ بند ہو گیا. جب لفٹ دوبارہ نیچے آئے پھر آپ اوپر چلے گئے، گھنٹی ماری، نہیں کھولا دروازہ، نہیں کھولا دروازہ. مجھے بتائیے کہ آپ کو ناراض ہونا چاہیے؟ واپس چلے جاؤ. تمہیں کہا جائے لوٹ جاؤ تو لوٹ جاؤ، اور اسے برا لگانے کا نہیں. یہ تمہارے لیے بہتر ہے. ایک آپ اپنی مثال لے لیجئے. آپ اپنے گھر میں گئے، گھر میں جاتے ہی آپ کے پیٹ میں درد تھا اور آپ کی کیفیت ایسی تھی کہ برداشت سے باہر تھا. اب گھر میں جاتے ہی اب آپ کو ریلیکس ہونا تھا. اور وہ باہر جا کے گھنٹی پہ گھنٹی مار رہا ہے 15 سے 20 منٹ تک، تو آپ باتھ روم سے نہیں نکل رہے ہو. اس کی گھنٹی کہاں سے کھولو گے؟ وہ بولے گا اسے کھولا نہیں. یہ ایک وجہ ہو سکتی ہے نا. دوسری وجہ، آپ گھر میں گئے، گھر میں جاتے ہی آپ کی بچوں کی امی کے ساتھ مغز ماری ہو گئی.
آپ کے گھستے اسے کہہ دیا دودھ لائے، بھول گیا. روز بھول جاتے ہو، تو روز بھولتا تو کیا ہوا؟ تم روز چلاتی رہتی ہو، آپ بھی تو روز بھول جاتے ہو. اتنے بچے نے رونا شروع کر دیا. آپ نے بولا چپ ہو جا. اب یہ گھر میں مطلب جو تھا نا وہ جنگ چھڑ گئی. اتنے میں باہر سے گھنٹی مارا ٹر ٹر ٹر، اور آپ بولو اس کو جواب دو کہ گھر کی جنگ نپٹاؤں. گھر میں امن ہے نہیں، باہر والے وہ آنے دو. آپ نہیں دروازہ کھولو گے. یا آپ گھر میں آ گئے، آپ کو کوئی پرابلم بھی نہیں ہوا، آپ چاہتے میں نہیں دروازہ کھولو، آپ چاہتے ہیں میں نہیں دروازہ کھولوں. شریعت نے آپ کو اس کا حق دیا ہے. اور جو دروازے پر آیا ہے اس کو یہ تربیت دی گئی ہے کہ اگر آپ کو اجازت نہ ملے تو واپس لوٹ جاؤ اور آپ کو برا نہ لگے. اس کو حق حاصل ہے، اس کو حق حاصل ہے نا. گھر اس کا ہے نا، چار دیواری کے اندر ہی آ گیا. کوئی بھی مجبوری ہو سکتی ہے، پریشانی ہو سکتی ہے، سکون میں رہنا چاہتا ہے، تھکا ہوا بہت ہے، کسی سے بات نہیں کرنا چاہتا، بخار میں تڑپ رہا ہے، بیمار ہے، پریشان ہے. گھر میں آتے ہی دیکھا کہ بیوی بیمار ہے، بچہ بیمار ہے، بخار میں تڑپ رہا ہے، اور 10 قسم کے پرابلم ہو سکتے ہیں. کچھ بھی نہیں ہو رہا، اس کو دل ہی نہیں ہو رہا دروازہ کھولنے کا. آپ کو برا لگانے کا حق حاصل نہیں ہے. یہ میرے حاضرین بھی سن لیں، ناظرین بھی سن لیں. انشاءاللہ تعالی بہت سارے فتنے فساد کا دروازہ بند ہو جائے گا. یعنی آپ نے فون کیا مجھے، میں آگے 2 قدم آگے سمجھا رہا ہوں آپ کو. آپ نے مجھے فون کیا، میں نے دیکھا کہ آپ کی گھنٹی، مجھے آپ کا نمبر بھی آیا، مجھے جانتا ہوں کہ یہ آپ کا نمبر ہے، میں نہیں فون اٹھا رہا. مجھ پر کیا، میں نے کیا جرم کیا؟ میں نے کوئی جرم نہیں کیا. اپنے اندر ٹالرنس پیدا کریں، سمجھنے کی کوشش کریں. شریعت، دین، اسلام ہر ایک کو اس کے رائٹس دیتا ہے. آپ کا موبائل اس لیے آپ توڑی جاتا ہے کہ جب جو گھنٹی مارے آپ اٹھائی لوگے. اور کوئی دنیا اور آخرت کا کام ہے یا نہیں ہے کہ جس نے گھنٹی مار رہی ہے اس کی فون اٹھانا ہے. آپ کو میسج آ گیا، جواب دینا ہی دینا ہے. آپ کو میل آ گئی، آپ نے کھولنی ہے. آپ کو فلاں میسج آ گیا، آپ نے جواب دینا ہی دینا ہے. ایسا تو نہیں ہے نا. ہاں، اگر کوئی پبلک سروس میں بیٹھا ہوا ہے اور اس نے کوئی اپنی سی ڈیوٹی باندھی ہوئی ہے، ایک الگ ہے. اخلاقی طور پر، احسان کے طور پر، ویل مینرز کے طور پر اپنے آپ کو مشقت میں ڈال کر آپ کسی کو ریلیف دے رہے ہیں، ریلیکس دے رہے ہیں، رسپونڈ کر رہے ہیں. نو ڈاؤٹ اللہ نے چاہا اگر اچھی نیت ہوئی تو آپ کو ثواب ملے گا. لیکن اس وقت بات یہ ہے کہ آپ لندن میں بیٹھ کر، ابھی ہم فرانس میں ہیں، پیرس کے قریب ہیں، لندن میں بیٹھ کے پیرس کے قریب فون کر رہے ہیں، اور وہیں لندن میں کہہ رہے ہیں میرا فون دیکھ رہا ہے پھر بھی نہیں اٹھا رہا ہے. تمہارے پاس کیسی نظر ہے یار، یہاں سے پیرس دیکھ رہے ہو تو تمہارا فون دیکھ رہا ہے پھر بھی نہیں اٹھا رہا ہے. ضروری ہے فون دیکھ رہا ہو، ضروری تو نہیں ہے نا. نماز پڑھا ہوگا، فون سائلنٹ پہ ہوگا، رکھ کے سو گیا ہوگا یار. ارے باتھ روم میں تو ہوگا، یہ کوئی باتھ روم میں جانے کا ٹائم ہے؟ تم سے پوچھ کر جائے گا یار کہ باتھ روم میں کتنے بجے جاؤں، کتنے بجے نکلوں. آپ نے بدگمانی کا سینگ اگایا ہوا ہے. جب بھی کچھ ہو، اٹھایا نہیں، کھولا نہیں، بٹھایا نہیں، بلایا نہیں، یہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا. یار آپ تو سوال کا ٹوکرا لے کر آ گئے یار. کسی کو جینے دو یار، آپ جینے دیجیے. یعنی آپ جینے دیجیے سے مراد یہ کہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ بھی جیو گے، میں بھی جیوں گا، ہم سب جیئیں گے اگر ہم ایک دوسرے کو جینے دیں گے. تو کسی کی دکان پہ جا کر بیٹھے، ہلنے کا نام نہیں لینا. بات دکاندار کمپلین کریں، مجھے کمپلین کی یار فلاں کو سمجھا تو نہ یار، ایک آ کر بیٹھتا جاتا نہیں ہے. ہم کو دوسرے کام کرے یا نہ کرے، ہوتا ہے نا بعض اوقات. میں اب مجھ سے محبت کرو اور میں آپ کی دکان پر آ کر بیٹھ جاؤں، اب آپ کے کام، سارے کام سیدھے تو نہیں نہ ہوتے. اب میرے سامنے نہیں کرنا چاہتے آپ ٹیڑھا کام، سیدھی سی بات ہے. تو اب میں جاؤں گا تو آپ کچھ ٹیڑھا میرا کرو گے نا. استغفر اللہ، صرف میں نے آپ کو چوٹ کرنے کے لیے کہا ہے، ٹیڑھا کرنا ہی نہیں ہے. ہم نے سیدھا سیدھا کرنا ہے، انشاءاللہ سیدھے سیدھے جنت میں جانا ہے. تو بعض اوقات آدمی دکان پہ جاتا بیٹھا رہتا ہے،
اگلا بولے جائے تو میں کچھ کام کروں یار، 10 قسم کے پیسوں کی ڈیلنگ ہوتی ہے، ٹیلی فون اٹینڈ کرنا ہوتا ہے، جواب دینا ہوتا ہے. اب روزانہ ایک آدمی کو چائے پلا پلا کر کتنی چائے پلائے گا آدمی یار؟ تو یہ ہمیں سوچنا ہے. کسی سے چیز مانگنی ہے، یا اخلاقی تو بھئی یہ مینرز بیان کر رہا ہوں میں آپ کو. کسی سے کوئی چیز مانگنی ہے، اب میں کہ چپل بھی مانگنے تو سوچ کے مانگو یار. ہر آدمی چپل نہیں دے سکتا، نہیں اس کی نہیں طبیعت نہیں ہوتی. کار مانگ لیں گے یار، اتنی بڑی کار مانگ لیتے ہیں، یا ذرا گاڑی دینا. گاڑی ہے یار، لوٹا ہے. آپ نے جھٹکے سے مانگ لیا اس کو یار. کار ہے یار، لاکھوں روپے کی چیز ہے. کار مانگ لیتے ہیں، موٹر سائیکل مانگ لیتے ہیں. سردی ہے، جیکٹ مانگ لے، اس کو نہیں پہننی ہوگی جیکٹ، اس کو سویٹر نہیں پہننا ہوگا، اس کو سردی نہیں لگے گی. مختلف چیزیں مانگ لیتے ہیں. ایثار کرنے کے بجائے لیتے ہیں. ایک تکیہ ہے، یا تکیہ دینا، ارے یار اس کو دے دو نا، وہ سوئے گا نا. لینا ہے، لوٹنا ہے. سوچتے نہیں ہم لوگ، جینے نہیں دیتے. میں آپ کو بتا، جینے نہیں دیتے. سکون سے، محبت بڑے پرسکون انداز میں جیئیں اور جینے دیں. اور یہ تب ہوگا جب آپ ایثار دیں. آپ اپنی پسندیدہ چیز اپنے بھائی کے لیے قربان کریں. آپ اپنا حق چھوڑ کر اس کا حق ادا کریں. خود تکلیفیں لے کر اس کو سکون دیں. تب جا کر آپ کسی کو جینے، اس کو مزہ آئے گا آپ کے ساتھ. آپ کی شخصیت میں نکھار آئے گا، لوگ آپ سے محبت کریں گے. ورنہ یہ جو انداز ہے نا، بولنا ٹوکنا، یہ وہ، اولاد بھی بیزار ہو جاتی ہے. یہ سارے بیزار ہو جاتے ہیں. تو یوں کسی کے بارے میں بدگمانی نہیں کرنی چاہیے. اگر کوئی فون نہ اٹھائے، کوئی دروازہ نہ کھولے، کوئی اس طرح رسپونڈ نہ کرے. آپ نے کسی سے گاڑی مانگی، اسے نہیں دی، اب مجھے بتائیے آپ کو ناراض ہونے کا حق کیا ہے؟ باہر نکل کے اس کی غیبتیں کرتے ہیں. ابے یار کیسا چمڑا آدمی ہے یار، کنجوس کے در کر. ایک بار زندگی میں گاڑی مانگی، چابی دراز میں ڈال دی، بولا نہیں دیتا ہوں یار. یہ کوئی طریقہ ہے؟ اب باہر نکل کر آپ اتنی غیبت کر رہے ہو اس کی یار. نہیں دی چابی، اس کے منہ پر آپ بولو گے اس کو برا لگے گا نا. اس نے کیا غلط کیا؟ اس کی چابی تھی، اس کی گاڑی تھی، اس کو منع کرنے کا حق حاصل تھا یا نہیں تھا؟ آپ کو سوال نہیں کرنا چاہیے تھا یار. آپ کو مانگنے کی کیا ضرورت تھی؟ 2 پیسے لے کے بس میں بیٹھ کر پیدل چلے جاؤ یار. خالی خالی اپنی عزت داؤ پہ لگا دی آپ نے. گاڑی بھی نہیں ملی، عزت بھی گئی، کیا فائدہ ہوا؟ اگر نہیں بھی دی گاڑی اس نے، اس کو اگر منع بھی کرنا تو اچھے انداز سے منع کرنا چاہیے. ہوتا ہے یہ، جھوٹ بھی نہ بولے مگر اچھے انداز سے منع کر دے، برا نہ. لیکن اگر منع کر دیا تو آپ باہر نکل کے غیبت تو نہیں نہ کریں گے. یہ غیبت حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. ایک تو آپ نے اسے مانگا، سوال کیا، پھر آپ باہر نکل کے غیبت کر رہے ہو. اچھا اب جس سے غیبت کرتے نا وہ بھی شیر کا سوا شیر ہے. ابے یار مجھ سے پوچھتا نا، مجھے پتا یہ چمڑا آدمی ہے. اس کا واسطہ بھی نہیں تھا، اس کی لگی ہوئی ہے کمپٹیٹرز کا. تو یہ ہمارے یہاں تو غیبت، یہ چیزیں بدگمانی پر اکساتی ہیں. اب دیکھیے مینرز پر، اخلاقیات پر، اور ایک طور طریقہ جس کو کہتے ہیں ہم اس پر عمل نہیں کر پا رہے. نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ ہم اس پر عمل نہ کرنے کی صورت میں حرام اور ناجائز گناہوں میں پڑ رہے ہیں، غیبتوں میں پڑ رہے ہیں. کہ غیبت حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے، اور غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی. تہمت، بہتان، بدگمانی، طرح طرح کی اس کی دل آزاریاں، پھر بھوک کی نہ. ابے آج کے بعد اس سے کبھی مانگوں گا نہیں، لے کے ایک ہفتے کے بعد پھر منہ اٹھا کے کھڑا ہوا ہوگا. وہ طبیعت ہوتی ہے لوگوں کی، نیچر، عجیب نیچر ہوتا ہے مانگنے کا. یہ بھی نیت کرنی چاہیے کہ سوال نہیں کریں گے. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے باقاعدہ سوال نہ کرنے پر بیعت لی ہے. بیعت لی ہے، صحابہ نے بیعت کی ہے اور ایسا عمل کیا ہے. ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے رضی اللہ تعالی عنہ
کہ وہ اس بیت پر اتنا عمل کرتے تھے سوال نہ کرنے پر والی بیت پر کہ اگر ان کا کوڑا گھوڑے پر سوار ہے، ان کا کوڑا گر گیا نا، کوڑا زمین پر تشریف لے آتا ہے صحابی کا، تو وہ کسی کو یہ بھی نہ کہتے کوڑا اٹھا دو کہ یہ بھی سوال ہے، خود اتر کے کوڑا اٹھا لیتے۔ ہمیں تو پانی بھی مانگنا پڑتا ہے، یا ذرا پانی پلانا۔ ہم تو بہت خوش ہو، یہاں مفتی اعظم ہند میرے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے شہزادے مصطفیٰ رضا خان علیہ رحمت الحنان کی بات یاد آ گئی کہ یہ سوال سے بچنے کا انداز دیکھیے کہ ان کو پیاس لگتی تو یہ نہ کہتے پانی پلا دو، پیاس لگی ہے تو کہتے پیاس لگی ہے، کیا کہتے پیاس لگی ہے، یہ مانگا تو نہیں، اپنی کیفیت بیان کرتے، پیاس لگی تو کوئی بھی عقیدت مند تھا پانی کا گلاس پلا دیتا، لیکن مانگتے نہیں تھے پانی کہ مجھے پانی دو۔ دیکھا بڑوں کی بڑی بات ہوتی ہے، یہ بڑے اولاد بڑوں کی، اور یہ بڑے اور ہم ان کے غلام، ٹھیک ہے۔ تو یہ میں امید کرتا ہوں یہ چند مدنی پھول جو آپ کو رنگ برنگی میں دے رہا ہوں، میں نے طور طریقے آپس میں اٹھنے بیٹھنے تھوڑا بات چیت کرنے کے، گھر میں آنے جانے کے، انشاءاللہ تعالی اس سے خود آپ بہت کمفرٹ فیل کریں گے، بہت پرسکون فیل کریں گے۔ پھر جب آپ کا ذہن ہے نا کہ میں نے مانگنا نہیں ہے تو ضرورت کی چیزیں خود آپ کے ساتھ ہوگی۔ ہمارے امیر علیہ سنت جب پہلے کافی سفر فرمایا کرتے تھے تو آپ نمک کی ڈبیا اپنے ساتھ رکھتے تھے، جی ہاں یہ مشہور ہے۔ آپ نمک کی ڈبیا مدنی مذاکرے میں بھی آپ نے سنا ہوگا بعض اوقات، اگر مدنی مذاکرے آپ دیکھتے ہوں گے تو مدنی چینل پر، یہ چلو میں کیا پوچھوں آپ سے، تو یہ اوفر بات کریں گے، اب یہ مونے رہے۔ تو نمک کی ڈبیا امیر علیہ سنت اپنے ساتھ رکھتے تھے تاکہ اگر کہیں کھانے میں نمک کم ہو نا تو میزبان کو کہنا نہ پڑے کہ نمک دیجیے۔ ارے کتنی پیاری بات ہے، نہ ہو تو میزبان کے گھر میں نمک، یا بعد ہوگا بولا نمک کم ہے تو تھوڑا میزبان کو بھی شرمندگی ہوگی، اپنا نمک پاس ہو۔ آپ مدنی مذاکرے میں دیکھتے ہوگے کہ آپ کا پانی آپ کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ سب ہماری تربیت ہے، حتی الامکان کوشش کریں، جب آپ کا ذہن بن جائے گا نا میں نے کچھ مانگنا نہیں ہے تو آپ اپنی ضرورت کی چیز حتی الامکان اپنے ساتھ رکھو گے، ایک سے زیادہ رکھو گے تاکہ یار آگے پیچھے ہو جائے تو مانگنا نہ پڑے۔ اچھا عموماً آدمی مانگتا کب ہے؟ جب خریدتا نہیں ہے، بعض اوقات ہر وقت نہیں، خرید لے، اگر اللہ نے وسعت دی تو خرید لے، ہر سوال غلط نہیں ہوتا، ابھی سوال کی اپنی قسمیں ہیں اور ہر ایک سے سوال کرنا برا بھی نہیں لگتا، اور اگر پیر مرید کو بولے نا کہ مجھے فلاں چیز چاہیے تو مرید کی چاندی ہو جاتی ہے یار، پیر ہو میرا امیر سنت جیسا کہ مرید ترستا رہے یار کبھی تو کچھ مانگ، کبھی تو کچھ فرمائے یار۔ تو یہ ایک انداز ہے، تو اللہ کرے کہ ہم اس طرح کہیں مہمان بھی ہونا تو تھوڑا برداشت کر لیں۔ ہمارے ایک اس ٹائم میں مجھے بتا رہے تھے پاکستان کا واقعہ ہے، اور آپ کو پتا پاکستان میں ٹیشو پیپر کا ہمارا اتنا استعمال نہیں، آپ تقریباً پاکستان میں بلونگ کرتے ہیں، اب یہاں تو ٹیشو پیپر تو پتا نہیں، پاکستان میں آگے آپ کیا کرو گے، کپڑے کا ٹیشو پیپر زیادہ لاؤ گے آپ، وہاں ٹیشو پیپر کا استعمال ہی نہیں ہمارے ملک میں، آپ کو تو اندازہ ہے۔ تو ایک بھائی مجھے بتا رہے تھے کہ ایک شخص کسی کے گھر پہ مہمان کے طور پر گئے، کھانا وانا کھا کر فارغ ہوئے، تو فارغ ہونے کے بعد انہوں نے کہا ہوگا میزبان کو ٹیشو پیپر نہیں ہے، اب اس پہ جائے گا ٹیشو پیپر تھا ہی نہیں، اس کا منہ اتنا سا ہو گیا، چھوٹا ہو گیا، تو دوسرے جو اسلامی کے ساتھ بیٹھے تھے نا انہوں نے بھی ان کی تربیت کی، بولا یار اپنے گھر پہ کیا تم روزانہ کھانے کے بعد ٹیشو پیپر استعمال کرتے ہو؟ کہا نہیں، تو کہا ادھر مانگنے کی کیا ضرورت ہے تم کو یار، ٹیشو پیپر کے بغیر کیا ہمارا گزارا نہیں ہوتا؟ تو بعض اوقات کئی چیزیں لوگ مانگتے ہیں، نہیں ہوتا بعض اوقات گھر میں صابن، جا کے صابن مانگ لیں گے، یا بغیر صابن کے بھی تو ہاتھ دھل سکتا ہے، شرمندہ، مطلب یہ کوشش کرے کہ میزبان کو شرمندہ ہونے سے بچائے، میزبان کو شرمندہ ہونے سے بچائے، اور گھر میں آنے جانے کے طور طریقوں کو اختیار کرے، اور جب دروازے پر آئے تو
دونوں دائیں یا بائیں کناروں پہ کھڑا ہو، تاکہ جب دروازہ کھلے نا تو سیدھی سامنے گھر کے اندر نظر نہ پڑے. عمل کرنے کی نیت کرتے ہیں آپ؟ دروازے کو کھٹکھٹانا بھی اذن طلب کرنے کا ایک طریقہ ہے. تو آج کل کئی گھروں پہ گھنٹی لگی ہوتی ہے، تو یہ گھنٹی بجا کر آپ نے اذن طلب کیا، لیکن اب گھنٹی سے بدلا مطلب یہ انتقامی کارروائی جو ہے نا، ٹر بجا کر رکھیں گے. جس طرح وہ موبائل فون نہیں گھنٹی بجاتے، جب تک کہ وہ نو رسپون نو آنسر لکھا ہوا نہیں آتا وہ دم بھی نہیں توڑتا. وہ گھنٹی مار ہی رہا ہے. ارے بھائی یار معاف کر دو یار. اچھا ایک بار پوری گھنٹی دے دی اس نے، پوری گھنٹی دے دی، اپنوں نے نہیں اٹھایا، نہیں اٹھا سکتے یار. مثال دو گا ابھی گھنٹی بج رہی ہو، سائلنٹ کرو، میں بیان کر رہا ہوں، موبائل لو، اور اتفاق ہے کہ میں نے سامنے رکھا ہو اور یہ ٹرن ٹرن بج رہا ہو، گھنٹی نہ بھی بجے تب بھی وہ دیکھ لے گا، ایک بار میں نے اس کو دے دی مس کال، دیکھ لے گا. نہیں، لائن کٹے گی، اس کے بعد دوبارہ کرے گا، پھر پوری بجائے گا، پھر لائن کٹے گی، پھر تیسری بار کرے گا، پھر بھی پوری بجائے گا، 10 مس کالیں کرے گا. 11ویں میں فون اٹھاؤ، جی خیریت، یار آپ فون نہیں اٹھا رہے تھے. ارے یار کام کی بات کر یار، فون کیوں نہیں اٹھا رہے تھے آپ؟ اب بولے کہ بھائی نہیں اٹھانا تھا آپ کا فون، تو اس کو خراب لگے گا. یہ سوال بھی نہیں کرنا چاہے فون کیوں نہیں اٹھا رہے تھے. 11ویں میں اگر فون اٹھ ہی گیا تو کام کی بات کر لیجئے. پھر کام کی بات یہ ہوگی، یار آپ فون نہیں اٹھا رہے تھے، جی کام فرمائیے. نہیں بس کچھ نہیں یار، بیٹھا ہوا تھا، میں نے کہا چلو گپ شپ ماریں گے. اب بتاؤ کیسا عجیب لگے گا یار، اس آدمی کے پاس کوئی کام ہی نہیں ہے یار. 10 بار 10 مس کالیں دے کر 11ویں پہ بولتا ہے گپ شپ لگانی تھی. ایک یہ میں آپ کو مثال دی، فضول دور ایسا ہے نا، اور ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا، ایسے ہوتے ہیں واقعات. تھوڑے اس سے ہٹ کر واقعات ہمارے ساتھ بھی ہوئے. تو وہ ادب آدمی میرا کہہ تکلیف دینا چھوڑ دے. یہ ایک مدنی پھول اپنے ذہن میں بٹھا لیں، زبان سے، وجود سے، آنکھ سے، کردار سے، کسی بھی صورت میں آپ تکلیف دینا چھوڑ دیں. کیا آپ یہ سوچنا آپ شروع کر دیں ہم کہ یار میرے اس بولنے سے، میرے اس آنے سے اس کو تکلیف تو نہیں ہوگی. بہار شریعت میں مریض کی عیادت کے معاملے میں یہاں تک لکھا ہے کہ اتنا نہ بیٹھے کہ مریض کو تکلیف ہو جائے. مریض کو بھی تکلیف ہو سکتی ہے نا، ایسے وقت بھی نہیں جانا چاہیے کہ مریض کو تکلیف ہو. اسی طرح مہمان بن کر بھی ایسا نہیں جانا چاہیے کہ میزبان کو تکلیف ہو، ایسے وقت نہیں جانا چاہیے کہ میزبان کو تکلیف ہو. ہمارے مفتی صاحب بتا رہے تھے کہ رات بھر مطلب کوئی کام کر کے یہ صبح سوئے ہوں گے اور تھکے ہارے نا، تو صبح 10 بجے ان کے گھر کی گھنٹی بجی. چھٹی کا دن تھا کہ چلو آدمی نا زور تک سو لے گا. اب گھنٹی، اب وہ مجھے بتا رہے تھے کہ ہمت ہی نہیں تھی اٹھنے کی، مگر وہ گھنٹی شاہ تھا، وہ گھنٹی سے ہاتھ ہی نہیں ڈالا بھائی. اب یا تو بندہ نہیں ہے، گھنٹی نہیں. اب وہ گھنٹی پر گھنٹی پر گھنٹی پر گھنٹی، تو وہ ہمارے مفتی صاحب کہتے ہیں میں اٹھ کر گیا. اب جو اس وقت کیا بیچارے کی مطلب ان کی کیفیت ہوگی. دروازہ کھولا، جی خیریت ہے، بولا وہاں سے آیا ہوں، جی حکم، صرف آپ سے ملنے آیا ہوں، خالی صرف ملاقات کرنے آیا ہوں. اچھی بات ہے یار، مفتی کی زیارت، عالم کی زیارت، لیکن آپ وقت لے کر آتے ہے نا. ایک سب سے بڑے مصروف آدمی کے بعد ہمیں تو وقت لے کر جانا چاہیے. یہ میرا اپنا آپ کو مدنی مشورہ ہے. اس کا تحریری کام ہو سکتا ہے، اس کا تقریری کام ہو سکتا ہے، اس کے اور 10 قسم کے کام ہو سکتے ہیں دنیا اور آخرت کے. مصروف آدمی مصروف، اگر واقعی مصروف ہونا چاہیے، اس کے اوپر کوئی ذمہ داریاں ہیں اور آپ کو پتہ ہے ذمہ داری ہے، اور پھر اگر وہ وقت نہ دینا تو برا نہیں ماننا چاہیے. یہ یاد رکھیے گا، یہ چند چیزیں ہمارے اخلاقیات کا حصہ بن کے انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہوتا رہے گا. خود اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ مجھ سے ملاقات آپ وقت نہیں دے پاتے تھے، آپ کی مصروفیت تھی. لوگوں نے آپ کے وقت نہ دینے کو آپ کا تکبر کہہ دیا کہ یہ جناب متکبر آدمی ہو گیا. اب یہ تہمت تھی اعلیٰ حضرت پر کہ آدمی مصروف ہے، نہیں وقت دے سکتا، نہیں فون اٹینڈ کر سکتا، نہیں جواب دے سکتا. تو آدمی ریلائز کرے.
تو اللہ کرے کہ ہم ان مدنی پھولوں پر عمل کرنے والے میں تکلیف نہیں دینی، یہ نیت کریں آپ، تکلیف نہیں دینی ہیں؟ اور کوئی مطلب اس میں تکلیف نہ دینے میں یہ بھی ہوتا ہے، تو بات چلیے تو تھوڑا میں مکس موضوع ہو گیا میرا نا، لیکن انشاءاللہ آپ کو فائدہ دے گا، امید کرتا ہوں اللہ کی رحمت سے۔ کسی نے آپ کو دعوت، کسی کی یا شادی ہو گئی، دوست کی شادی ہو گئی آپ کو دعوت دینا بھول گیا، بعض اوقات ہوتا ہے بہت قریب کا رشتے دار یا بہت قریب کا دوست بھول جاتا ہے، یہ تو کئیوں کا ہوا کہ شادی کے بعد یاد آتا ہے یہ بھی رہ گیا تو یہ بھی رہ، آج وہ اندر اندر میں افسوس کر رہا ہے، اب حصے میں اس کو وہ دوست مل جائے جس کو دعوت نہیں دی تھی۔ اب یہ جو اس کو بیچارہ چپتا ہے نا، ہاں بھائی ہم کو کہاں یاد رکھو گے، ہم غریب آدمی۔ اب وہ بیچارہ ویسے شرمندہ ہو رہا تھا، اور وہ غریب آدمی یہ کر 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 کے اس کو اتنا بیچارے کو ستائے گا، یار معاف کر دو اس کو، یار یہ بول کر آپ کو دعوت مل جائے گی کیا؟ رسگلے کا ڈبہ آ جائے گا آپ کے گھر پر؟ کچھ بھی نہیں آئے گا یار، تکلیف دے رہے ہو آپ اس کو۔ آپ بولو کیا کرنا چاہیے؟ مجھے جو میری موٹی عقل میں آتا ہے، آپ کو پتا ہے کہ اس کے بیٹے کی شادی ہو گئی ہے، یہ میرے کو بھول گیا، عموماً گمان ہوتا ہے یار رہ گیا ہوگا، بھولتا نہیں ہے، نارمل تعلقات ہے کیوں نہیں دے گا دعوت، بعض اوقات رہ جاتا ہے، اوور لک ہو جاتی ہے۔ اب آپ کی اس کی ملاقات ہو گئی، فوراً جھٹپٹ کے ارے مبارک ہو بیٹی کی شادی، کیا بات ہے۔ اب یہ خود بولے گا یار واقعی میرے سے بھولو کہ میں نے کو دعوت نہیں دی تھی، تب بھی آپ نارمل رہیں، کوئی ایسا بھی جملہ نہ بولے جھوٹ ہو جائے، تو نارمل رہیے تاکہ وہ یہ کہ آپ نے تکلیف نہیں دی، آپ کی شخصیت سے چبھن نکال دیجیے، کانٹے شخصیت سے نکالنا۔ جب ہماری شخصیت سے کانٹا نکل آئے گا نا، انشاءاللہ تعالی آپ سے ہر فرد محبت کرنے لگے گا، امید ہے، کیونکہ لوگ خوشبو سے محبت کرتے ہیں، چپتی چیز اچھی نہیں لگتی۔ تو آپ کے بچے بھی آپ کے قریب رہیں گے، آپ کے دوست آپ کے قریب رہیں گے، اگر آپ دکاندار ہیں تو کسٹمر بھی بڑھے گا، ملازم ہے تو سیٹ بھی آپ سے محبت کرے گا، اور اگر آپ سیٹ ہیں اور ایسے ہیں نا، ملازم آپ پر جان چھڑکے گا۔ آپ آزما کر دیکھ لیجیے، انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا۔ زیادہ سے زیادہ 3 بار اجازت طلب کرنی چاہیے، اگر تیسری بار جواب نہ آئے تو واپس چلا آئے، کیونکہ اس سے زیادہ اجازت طلب کرنا صاحب خانہ کو اذیت دینا اور پریشان کرنا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ اس وقت کسی کام میں مشغول ہو اور وہ اسے نہ چھوڑنا چاہتا ہو۔ جس گھر میں ماں یا بہن رہائش پذیر ہوں وہاں بھی جاتے ہوئے اجازت طلب کرنی چاہیے۔ احتیاط کا تقاضا تو یہ ہے کہ اپنے گھر جہاں اس کی اپنے بچوں کی امی ہو، وائف، اہلیہ کہہ لیں، بیوی کہہ لیں، اطلاع دیے بغیر داخل نہ ہو، بلکہ پاؤں کی آہٹ کرنے سے یا کھنگارنے سے اپنی آمد کی اطلاع دے دے۔ ہو سکتا ہے کوئی اجنبی عورت گھر میں کس کے پاس بیٹھی ہوئی ہے، اس کے بچوں کی امی کے، یہ بھی تو ہو سکتا ہے پڑوسن آ کر بیٹھی ہوئی ہو اور آپ منہ اٹھا کر چلے جائیں اور وہ بیچاری بھاگنا شروع کر دیں ادھر سے ادھر۔ صلو علی الحبیب۔ ہمارے اسلاف نے صرف بلا اجازت داخل ہونے پر ہی پابندی نہیں لگائی، بلکہ کسی کے گھر میں بلا اجازت جھانکنا بھی منع ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے کہ جو دوسروں کے گھروں میں ان کی اجازت کے بغیر جھانکے، ان کے لیے جائز ہے کہ وہ اس کی آنکھ نکال دے۔ اسی طرح شریعت نے گھر کو انسان کے لیے ایسا حصار بنایا کہ اس کے اندر وہ اپنا تحفظ رکھتا ہے، تاکہ کوئی جھانک کر اس کی سیکریسی نہ دیکھ سکے۔ آپ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، مثال کے طور پر گھر کا کمار کھلا رہ گیا، دروازہ کھلا رہ گیا، پردہ کھلا رہ گیا، کوئی جھانکتا پھرے تو سیکریسی ہے نا کسی کے گھر کی۔ صلو علی الحبیب۔ توبوا الی اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی۔
تو یہ چند گھر کے حوالے سے کچھ مدنی پھول آپ کو عرض کیے ہیں، اور اللہ کرے کہ ہم یہاں اپنی ان مدنی پھولوں پر عمل کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ اس کے لیے اپنی نگاہوں کی حفاظت کی بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری نگاہ چونکہ گھر میں بھی آزاد ہوتی ہے، گھر جھانکنے میں آزاد ہوتی ہے، تو نگاہوں کی حفاظت کی کوشش کریں کہ نگاہ کو بچا کر رکھیں گے تو انشاءاللہ بہت سارے گناہوں سے بچ جائیں گے۔ گھر میں بھی آتے جاتے گناہ سے بچیں گے۔ کسی کے پڑوسی کامن میں ہوتے ہیں، عورتیں چڑھتی اترتی ہیں، لفٹ میں پھنس گئے بھائی کسی غیر عورت کے ساتھ، اب کیا کرو گے؟ اب نیچے دیکھنے کی عادت ہی نہیں ہے تو پھنس جائیں گے۔ اسی میں آگے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی اسی صورت میں آگے فرمایا، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اب کہہ دیجئے مومنوں کو کہ وہ اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں اور حفاظت کریں اپنی شرمگاہوں کی۔ یعنی نگاہوں کی حفاظت کتنی اس کی امپورٹنس ہے کہ جب انسان اپنی نگاہوں کی حفاظت کرتا ہے تو بہت سارے فتنوں سے بچ جاتا ہے۔ جب نظر ٹکرائے گی نہیں تو فتنہ کم سے کم برپا ہوگا۔ جب غیر مرد اور غیر اجنبی مرد اور اجنبی عورت کی جب نکاح ملتی ہے نا، یہاں مسائل شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہی اللہ کرے کہ ہمیں نگاہیں جھکانے کی عادت ہو جائے اور ہم اس طرح یہاں وہاں دیکھنے کی عادت نہ ڈالیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم میرے ساتھ ان 6 باتوں کا وعدہ کرو تو میں تمہارے لیے جنت کا ضامن ہوں۔ جنت کا ضامن وہی ہوگا جو جنت مالک جنت ہوگا۔ نمبر 1، جب تم میں سے کوئی بات کرے تو جھوٹ نہ بولے۔ انشاءاللہ بولتے جاؤ یار، سچے دل سے انشاءاللہ بولو یار۔ بات کرے تو جھوٹ نہ بولے۔ جب اس سے امین بنایا جائے تو خیانت نہ کرے۔ وعدہ کرے تو وعدہ خلافی نہ کرے۔ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھے، اپنے ہاتھوں کو روکے رکھے، شرم گاہ کی حفاظت کرے۔ میرے آقا نے جنت کی ضمانت دی ہے، تو جب بھی بات کریں گے سچ بولیں گے، دکان پر کہیں بھی ہیں، گھر میں سچ بولیں گے، جھوٹ کے خلاف جنگ۔ کوئی امانت رکھائے گا تو خیانت نہیں کریں گے، امانت میں خیانت نہیں کرنی۔ جب وعدہ کرنا ہے پورا کرنا ہے۔ اسی طرح نگاہوں کی، ہاتھ کی، شرمگاہ کی، ہر ایک شے کی حفاظت کرنی ہے۔ اس کا بھی قفل مدینہ لگانا ہے، تو انشاءاللہ سب مدینہ 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 ہو جائے گا انشاءاللہ۔ آپ کو جینے کا لطف آ جائے گا، مزے کو بھی مزہ آ جائے گا، ایسی عبادت میں بھی لذت ملے گی، مزہ آ رہا ہوگا۔ یعنی جب بندہ گناہ کرتا ہے نا تو یہ تو دل میلا میلا ہو جاتا ہے، نیند اچاٹ ہو جائے گی، چین آپ کا برباد ہونا شروع ہو جائے گا، آپ کو مزہ بھی نہیں آئے گا۔ ایک بار گناہ چھوڑ کے تو دیکھو یار، چھوڑ دو۔ جینے کا لطف نہ آئے تو کہنا ہے، گناہوں میں جینے کا لطف نہیں ہے، یہ وقتی طور پر شیطان لذت دلا دیتا ہے، پھر وہی پریشانی کی پریشانی ہوتی ہے۔ جیسے لوگ پریشان ہوتے تو شراب پیتے ہیں کہ کہتے نشہ ہو جاتا، تو شراب پریشانی ختم نہیں کرتی بلکہ دوسری پریشانی لگ گئی، جیسے شراب کا بھی عادی ہو گیا، اور شراب حرام، اس کو چھونا بھی نہیں ہے، بالکل چھونا بھی نہیں ہے، اس کو دیکھنا بھی نہیں ہے، اللہ ہمیں دیکھنے سے بچا کر رکھے۔ تو یہ اللہ کرے گا ہم گناہ چھوڑ دیں، سچ بولیں گے نا، ایسا مزہ آئے گا، ایسا مزہ آئے گا، ایسا مزہ آئے گا کہ آپ کو لگا میں نے کوئی کام کیا نا، میں نے سچ بولا ہے، سچ بول دے بس، کہ میرے باپا فرما دے سانچ کو آنچ نہیں ہے، سچ بولتا ہے نا انشاءاللہ وہ انشاءاللہ کامیاب ہے۔ تو سچ بولنا ہے، سچ بولنا ہے، سچ بولنا ہے، نگاہوں کو بچانا ہے۔ نگاہ
اگر اللہ نہ کرے کسی غیر محرم کی طرف اٹھ بھی جائے نا، واپس نہیں دیکھنا. اب چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھے کسی غیر محرم عورت کو جان بوجھ کے نہیں دیکھنا، اور انجانے میں نظر پڑ جائے تو لوٹا لینا ہے. اس کا کیا حال ہوگا جو بیٹھا وہ ٹکر ٹکر خالی فلمیں دیکھتا ہے، یار تصویریں دیکھتا ہے، سوشل میڈیا پر عورتوں کو ڈھونڈتا رہتا ہے، اخبار میں لڑکیاں ڈھونڈتا ہے، پیکٹوں پر لڑکیوں کو دیکھتا رہتا ہے. آپ مجھے بتاؤ یار، اس کی بیچارے کی کیا کیفیت کیا ہوگی؟ اتنا آنکھوں کو حرام سے بھرے گا، اتنی آنکھوں کو حرام سے بھرے گا، بغیر توبہ کیے مر جائے گا. اور اس کی آنکھوں میں اگر جہنم کی آگ بھر دی گئی، یہ کرے گا کیا؟ اس کی آنکھ میں اگر جہنم کے کیل ٹھوک دیے گئے، اب سوچو، یہ اللہ کی نافرمانی کی نا. اگر عذاب قبر نے آ لیا تو فلمیں ڈرامے دیکھنے کی وجہ سے، بد نگاہیاں کرنے کی وجہ سے. اور بد نگاہی کہ مطلب یہ ایسا تھوڑی ہے کہ کوئی چانس ڈھونڈنا پڑتا ہے. یہاں تو بد نگاہی کا سیلاب ہے نا. نیچی نظر کرو تو بھی مصیبت ہے. تو سردیوں میں کپڑے پورے پہنے ہوتے ہیں، گرمیوں میں کیا حال ہوتا ہوگا؟ تو ایسی عجیب حالت ہے، ایسی عجیب حالت ہے، ایسی عجیب حالت ہے. کہاں آنکھیں گھر پر رکھ کے جائے، کدھر جائے یار؟ بہت واقعی بہت بری حالت ہے. جہاز میں جاؤ، ایئرپورٹ پہ جاؤ، ٹرین میں جاؤ، آگے پیچھے جاؤ، گاڑی میں بیٹھے تو یار ادھر ادھر کا غلطی سے بھی ادھر ادھر دیکھ لیا تو بھی گیا. سگنل پہ گاڑی کھڑی ہے تو بھی گیا. اتنی بری حالت ہے، ایسا لگتا ہے جیسے کہ عورتیں روڈوں سڑکوں پر ہے. مرد جیسے اتفاقی مرد کب نظر آتا ہو، عورتیں زیادہ نظر آتی ہیں. اب ایسی صورتحال کے اندر کیا اس جن جگہوں پر ہم رہتے ہیں، جہاں میرے آج کل دور ہیں، وہاں کس کو پردہ کروا لو گے؟ زے نصیب ہم اپنے گھر کی عورتوں کو پردہ کروا دیں. اللہ کرے ایسا آ جائے گا ہماری گھر کی عورتیں پردے والی ہو جائیں. ان کو ایسی حیا نصیب ہو جائے کہ ان کو تو ڈر لگے گھر سے نکلنے میں، اور با پردہ رہے. لیکن اپنی آنکھوں کی حفاظت کے لیے تو ہم کو صورت نکالنا پڑے گی. ہمیں کچھ واقعی بہت سوچنے کی بات میں کر رہا ہوں کہ آپ سوچئے، ہمیں ہمارے رب نے فرمایا ہے کہ مردوں سے کہہ دو اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں. عورتوں کو بھی یہی حکم ہے کہ مسلمان عورتوں سے کہہ دو کہ اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں اور اپنی پارسائی کی حفاظت کریں. نگاہوں کی حفاظت میں عزت کی، پارسائی کی حفاظت ہے. نگاہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اس کو جھکا کر رکھنا ہے تاکہ بد نگاہی سے ہم بچنا ہے. نیت کریں نا، گانے باجوں سے بچیں گے، فلمی ڈراموں سے بچیں گے. بدلیں یار خود کو. اب بہت زندگی نکل گئی، کب تک کریں گے؟ ابھی راستے میں کسی نے بتایا، آپ کے یہاں جرمنی میں بتایا ہمارے اسلام بھائی نے، دو نوجوانوں کی ڈیتھ ہو گئی. ہمارے اسلام میں ساتھ نہیں آ سکے، کل ان کا جنازہ، اللہ ان کی مغفرت فرمائے. واقعہ کیا تھا؟ ہیٹر کھولا، زہریلی گیس نکلی، دونوں کا انتقال ہو گیا. دونوں نوجوان تھے، دونوں نوجوان. ہیٹر کی گیس دونوں کے انتقال کا سبب بن گئی. اب ہیٹر کہاں نہیں جل رہا؟ ہمارے گھروں میں، دکانوں میں، ہر جگہ ہیٹر ہے. اب کس کی ہیٹر سے کی گیس، آگ سے تھوڑی، ہیٹر کی گیس لیک ہو گئی ہوگی اور اس سے انتقال ہو گیا. تو ہم نہیں مریں گے ایسا تو نہیں ہے نا. اتنی مطلب جوانی میں موت نہیں آئے گی ایسا تو نہیں ہے. اور پھر بدنگاہی تو ایسی ہے کہ اسے تو بوڑھا بھی خود کو کیسے بچائے گا؟ بوڑھا بھی بدنگاہیاں کر کے بدنگاہیوں کی معاذ اللہ لذت اٹھائے تو کیا تعجب؟ نظر تو ہے نا اس کے پاس. تو اللہ کرے کہ ہم اپنے آپ کو اس بد نگاہی کے بھیانک گناہ سے بچانے میں کامیاب ہو جائیں. بہت بھیانک گناہ ہے، یعنی بہت مین انٹرسٹ ہے یہ گناہ میں پڑ جانے کا. بالکل آنکھ کے ذریعے ایسا دل میں برائی داخل ہو جاتی ہے،
دماغ پہ چڑھ جائے، کیا آدمی کیسے بچائے گا خود کو؟ اور جو اللہ کی رضا کے لیے اپنی نگاہوں کو گناہ سے بچاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ایسی عبادت میں لذت عطا فرماتا ہے جس کو وہ اپنے دل میں محسوس کرے گا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اس کو اجر و ثواب ملے گا. اللہ کرے کہ ہم اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنے میں کامیاب ہو جائیں. کوشش کریں کم از کم گھروں میں ٹی وی پر آنے والے گندے گناہوں بھرے مناظر یہ سب بند ہو جائیں. اللہ کرے مدنی چینل ہو نہ ہم ہو، نہ اس میں لیڈیز ہے، نہ میوزک ہے، نہ ایڈورٹائز ہے. مدینہ مدینہ ہے، مکہ مدینہ بغداد بکی بریلی اجمیر، بس ہم ہیں اور اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہو. کعبے کی زیارت ہوتی رہتی ہیں ماشاءاللہ. مدینہ مدینہ قرآن کی زیارت ہوتی ہے، تفسیر حدیث، پھر میرے باپا کی زیارت ہوتی ہے. تو انشاءاللہ گھر کا ماحول بھی مدینہ مدینہ ہو جائے گا. اس کے لیے اپنے گھر میں مدنی چینل چلائیں اور اپنے آپ کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں لے کر. ابھی وقتی طور پر سنتے ہیں، اثر آتا بھی ہے، ذہن بنتا بھی ہے، اللہ عمل کی توفیق بھی نصیب فرمائے. لیکن ماحول ایسا عجیب ہے یار، باہر نکلتے ہی سب ایسا لگتا ہے جیسے کہ بھول گئے، کسی نے پھونک ماری اور سب اڑا دیا. عجیب ہمارے ساتھ ہو جاتا ہے. یعنی کتنے ایسے اسلام بھائی ہوں گے جو برسوں سے بیان سنتے ہوں گے، اجتماع میں آتے ہوں گے، لیکن نہ نماز کی توفیق ملتی ہوگی، نہ پوری داڑھی رکھ پاتے. کیا وجہ؟ اللہ کی نیت ہو سکتا آپ نے بھی کئی بار کی ہوں گی، لیکن وہ نہیں جماؤ نہیں آتا یا ٹھہرتے نہیں ہیں، پھسل جاتے. اس کے لیے صحیح معنوں میں ماحول میں، آپ بولو کہ صحیح معنوں میں آنا کیا ہوتا ہے؟ ہر 30 دن میں 3 دن مدنی قافلہ، ہر ماہ 3 دن مدنی قافلہ دے دیں. آپ 12 ماہ کے لیے کمیٹڈ ہو جاؤ، صرف 12 ماہ کے لیے. 365 دنوں میں سے 36 دنوں کو آپ دعوت اسلامی کے نام دے دو. 365 دنوں میں سے 36 دنوں کو دعوت اسلامی کے نام دے دو. ماہانہ 3 دن. اگر آپ کو نہ تبدیلی نظر آئے اپنے اندر تو پھر آپ کہیے گا. یہ پورے مدنی چینل کے ناظرین بھی سارے کے سارے مدنی قافلہ انشاءاللہ اس وقت ہمیں گناہوں سے بچانے کا بہترین ذریعہ دعوت اسلامی کا مدنی قافلہ ہے. مسجد میں بٹھاتا ہے، عاشقان رسول کی صحبت ملتی ہے، قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، نماز وضو غسل کی درستی، قرآن پاک صحیح پڑھنے کی توفیق نصیب ہوتی ہے. یہ وہ چیزیں جو ہمارے اندر تبدیلی لائیں گی، ہمارے گھروں میں تبدیلی لائیں گے. ہماری اولاد پر آپ کو اثر نظر آئے گا، گھر کی عورتوں میں آپ کو اثر نظر آئے گا، گھر کی در و دیوار میں انشاءاللہ آپ کو اثر نظر آئے گا. اللہ نے چاہا تو آپ کے رزق میں آپ کو اثر نظر آئے گا، آپ کی جان میں، مال میں، عزت میں، آبرو میں، آپ کے وجود میں، آپ کے اطراف میں انشاءاللہ مدنی قافلوں کا فیضان آپ کو نظر آئے گا انشاءاللہ تعالی. میرے رب کی رحمت شامل اللہ. آپ پکی نیت کر لو یار. ہے کوئی نیت کرنے والا؟ مانا ہر ماہ 3 دن، ہر ماہ 3 دن. اتنا دور سے آیا ہوں یار، ایسا تو نہیں. پکی نہیں، جھوٹی نیت نہیں. جھوٹی نیت سے گناہ ہوگا. سچی نیت، سچی نیت، سچی نیت. اب نیت کرو، اگر اللہ نہ کرے نہ جا سکے تو کون سا گناہ ہوگا؟ اگر نیت سچی ہے نا تو انشاءاللہ ثواب ملے گا. کون کون نیت کرتا ہے؟ ماشاءاللہ. اب آپ اس ماہ تو ہو آنا، اور پھر انشاءاللہ ساتھ سفر بھی کرانا دوسرے اسلام بھائیوں کو، اور ہر ماہ اپنے ساتھ اسلام بھائی لے کے جانا. آپ انشاءاللہ آپ نوٹ کر لیجئے، اس سفر المظفر میرے اعلی حضرت کا مہینہ ہے نا، آپ نوٹ کر لیجئے دوسرا مہینہ اسلامی دوسرا مہینہ ہے. ٹھیک ہے، آپ نیت کر لیں، اور آئندہ سفر المظفر تک 12ویں تک، ابھی تو واقعہ کی 12ویں بھی آنے والی ہے نا، اعلی حضرت کے اس سال ثواب کے لیے بھی، اور پھر میرے آقا کی بارگاہ میں تحفہ دینے کے لیے بھی 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کریں گے. خوب مرحبا کے دھومیں مچانا 12ویں میں انشاءاللہ تعالی. خوب جھنڈے لہرانا، لائٹیں لگانا، روشنی کرنا، سب کچھ کرو.
یعنی دور سے کوئی دیکھ کے بتا دے کہ یہ کسی عاشق رسول کا گھر ہے، دور سے دیکھ کے بتا، آپ کی دکان دیکھ کر بتائے کہ عاشق میلاد کی دکان ہے، آپ کی گاڑی ہے تو گاڑی پہ بھی جھنڈا لگا دے، یہ گاڑی سڑک پہ جائے تو دور سے بولے آدمی یار یہ کسی عاشق رسول کی گاڑی ہے، انشاءاللہ خوب دھوم مچے گی انشاءاللہ۔ اسی طرح مدنی انعامات کا رسالہ لے لیں، جے بی سائز کا رسالہ ہے، یہ لے لیجئے انشاءاللہ تعالی، یہ اس کو بھریں، یہ اپنے گھر میں نافذ کریں، بچوں کو بھی دیں، بچوں کے لیے مدنی منوں کے لیے الگ ہے، اسلامی بہنوں کے لیے الگ ہے۔ کوئی زیادہ مشکل کام آپ کو میں دے کر نہیں جا رہا ہوں، لیکن دیکھ کچھ تو دوں نا، کہ جب واپسی ہو تو آپ پیچھے کوئی تو ایسا کام لیں اپنے ذمہ کہ یار ٹھیک ہے ہم کو کام ایسا دے کر گیا کہ یار یہ رسالہ بولا پڑھ لینا اور روزانہ 3-4 منٹ لگے گی پور کر لینا یار، چلو یار اس بیچارے کا مان رکھ لو یار، آپ بھی تھوڑا ہاں بول دو یار دل سے، صحیح کہ ہم یہ لیں گے بھی مکتبے سے نا، اس کو بھریں گے بھی، ٹھیک ہے۔ اب آخری چیز، قرآن پاک درست کرنے کی کوئی صورت نکالی ہے۔ اب یہاں میں نہیں جانتا کہ میرا پہلی حاضری ہے آپ کی شہر میں، تو اور یہ بھی دنیا کتنی سمٹ گئی ہے، سوچ رہا ہوں کہ فجر ہم نے لندن میں پڑھی، ظہر جرمنی میں پڑھی، عصر مغرب بیلجیم میں پڑھی، عشاء میں فرانس میں، پیرس میں، کیا کتنی تیزی کے ساتھ اور کتنا مطلب سمٹ گیا ہے فاصلہ، کمال ہے۔ تو آپ کے یہاں مدرسۃ المدینہ بالغان قرآن درست پڑھنا سیکھنا، یہ میرا خیال ہے شاید ہی کوئی مسلمان ہو جس کی یہ تمنا نہ ہو کہ میں قرآن درست پڑھنا سیکھ جاؤں، شاید ہی کوئی، ٹھیک ہے نہیں ٹائم نکال سکتا، نہیں وقت دیتا، کچھ بھی ہے، مگر یار اس کو پوچھو گے تو بولے گا یار کوئی گھول کے پلا دے یار گلاس میں، نہ پیوں تو میرے کو قرآن پڑھنے آ جائے، ایسا ہے نہیں، ایسا ہے نہیں، علم سیکھنے سے آتا ہے۔ کبھی کاروبار کے لیے بولو کہ میں کاروبار میں جانا نہیں چاہتا ہوں، میرے کو ذرا گلاس میں گھول کے پلا دو تو میرے کو مہینہ پیسہ آتا رہے، روز جاتے ہیں کاروبار کرتے ہیں، پیسہ کماتے ہیں، دکان پہ جاتے ہیں، لیکن اس کے لیے کچھ قرآن سیکھنے کے لیے کچھ کریں۔ یہاں مجھے نہیں پتا یہاں مدرسہ ہے یا نہیں ہے، یہاں کا کوئی ذمہ دار اسلامی بھائی، یہاں مدرسۃ المدینہ بالغان نہیں ہے نا؟ اب یہ بیچارے خالی کچھ نہیں، مطلب اس پہ تو پکے نہیں، ایسا بولنے کی ضرورت نہیں ہے، کس کی خواہش ہے کہ میں قرآن درست پڑھنا سیکھ جاؤں؟ یار کس کی خواہش نہیں ہوگی یار، لیکن اب ان کو بیچاروں کو سکھائے گا۔ اے مدنی چینل کے ناظرین، ابھی دیکھو دنیا میں اتنے شہر ہوں گے اور لاکھوں لاکھ کہہ سکتے ہیں کہ مسلمان ہوں گے جن کو قرآن صحیح پڑھنے نہیں آتا، اور ہزاروں شہر ہوں گے جہاں قرآن درست سکھانے کا نظام نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے کچھ نہ کچھ بچوں کے لیے مدرسے کھلے ہوئے ہوں گے، مدنی منوں کے لیے، مدنی منیوں کے لیے، بڑوں کو کون سکھائے گا؟ بوڑھوں کو کون سکھائے گا؟ نہیں آتا پڑھنے یار، اب یہ بول بھی نہیں سکتا کسی کو کہ مجھے صحیح پڑھنے نہیں آتا، شرم آتی ہے نا؟ ٹھیک ہے انسان کو بے شرم نہیں ہونا چاہیے، وہ کس کو بولے؟ بیچارے کو وضو کے فرض نہیں آتے، غسل کے فرض نہیں آتے، نماز کے فرض نہیں آتے، کپڑا ناپاک ہو جائے پاک کرنا نہیں آتا، کس کو بولے کہ یار میرے کو آتا نہیں ہے یہ؟ تو مدرسۃ المدینہ بالغان میں یہ کہ بولنے کی اتنی حاجت نہیں پڑتی، ماشاءاللہ نظام ایسا بنا ہوا کہ بڑے آتے ہیں، پڑھتے ہیں، سیکھتے سمجھتے چلے جاتے ہیں، 2-4 ماہ میں ماشاءاللہ قرآن درست ہو جاتا ہے یار، کہوں گا کوئی ایسا کرو ادھر یار، کوئی مدرسہ شروع کرو یار، پڑھو گے آپ؟ ہاں انشاءاللہ پڑھیں گے، جذبے والے لگ رہے ہیں ماشاءاللہ، بیٹھے ہوئے ہیں آپ، تو کوئی سی جگہ طے کریں، پھر ان تک اطلاع بھجوائیں۔ ابھی تو اب آئے ہیں
چلتے چلتے ہی آئیں، اب کچھ بیٹھیں گے، کچھ مشورہ کریں گے، اور انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے یہاں مدرسۃ المدینہ بالیگان کھولیں ہم، مفت کا ہوگا، پون گھنٹے کا، 40 سے 45 منٹ کا مدرسہ ہے، تو انشاءاللہ اس کو اگر کھلے گا تو ٹائم دیں گے نا انشاءاللہ۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ عز و جل آج ہم دعوت اسلامی کے سنت و برے اجتماع میں حاضر ہیں، اور ابھی ہم نے دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران حاجی محمد عمران اتاری دامت برکاتہم العالیہ کا بیان سنا۔ ہمیں اخلاقیات کے بارے میں بتایا گیا، ہمیں جھوٹ، غیبت، چغلی سے بچنے کا ذہن دیا گیا، ہمیں آنکھوں کی حفاظت کا ذہن دیا گیا، ہمیں اپنے کردار کو سنوارنے کے مدنی پھول دیے گئے، اور نماز و وضو سیکھنے کا ذہن دیا گیا۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی، یہ دعوت اسلامی کے ماحول کی برکت ہے، اور دعوت اسلامی کے امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اتار قادری دامت برکاتہم العالیہ، آپ الحمدللہ عز و جل اس دور میں ولی کامل ہیں۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ایمان انسان کی سب سے قیمتی چیز اس کا ایمان ہوتا ہے، اور ایمان کی حفاظت کے جہاں بہت سارے ذرائع ہیں، ان میں سے ایک ذریعہ کسی پیر کامل کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دینا بھی ہے۔ سیدی امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ قادری سلسلے میں بیعت فرماتے ہیں، اور قادری سلسلے کے عظیم روحانی پیشوا سیدی شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میرا کوئی مرید بغیر توبہ کے نہیں مرے گا۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج ہمارے پاس موقع ہے، دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران صاحب تشریف لائے ہیں، آج سنت و برے اجتماع سے بیان بھی کیا ہے۔ انہیں امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس اتار قادری دامت برکاتہم العالیہ نے اپنا مرید بنانے کی اجازت دی ہے، یعنی یہ ہمیں امیر اہل سنت کے ذریعے امیر اہل سنت کا مرید بنائیں گے، اور امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس قادری صاحب ہمیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کا مرید بنائیں گے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، میرا آپ سے مشورہ یہ ہے کہ جو اسلامی بھائی ابھی کسی بھی پیر صاحب سے مرید نہیں ہیں، وہ قادری اتاری سلسلے میں مرید بن جائیں، سیدی امیر اہل سنت مولانا الیاس قادری صاحب سے مرید ہو جائیں۔ اس سے فائدہ ہی فائدہ ہے، نقصان کچھ نہیں ہے۔ جی ہاں، کوئی اس کی ممبرشپ فیس نہیں ہے، بلکہ دنیا اور آخرت کے بے شمار نفع بالکل مفت ہیں، اور جو امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس قادری صاحب سے مرید ہو جاتے ہیں یا طالب ہو جاتے ہیں، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ان کے لیے ایک شجرہ عالیہ قادریہ اتاریہ بھی مرتب فرمایا ہے، جس میں یہ لکھا ہے کہ صبح و شام کیا پڑھنا چاہیے، کام اٹک جائے تو کیا پڑھنا چاہیے، روزی میں برکت کے لیے کیا پڑھنا چاہیے، قرض کی ادائیگی کے لیے کیا پڑھنا چاہیے، اور نافرمان اولاد فرما بردار بن جائے اس کے لیے کیا پڑھنا چاہیے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ شجرہ پڑھنے کی ان اسلامی بھائیوں کو اجازت ملے گی جو سیدی امیر اہل سنت مولانا الیاس قادری صاحب سے مرید بنیں گے یا طالب بنیں گے۔ جی ہاں، طالب کیا ہے؟ طالب یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص کسی اور پیر کامل سے مرید ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ اب امیر اہل سنت کے سلسلے میں بھی داخل ہو جائے، ان سے بھی بیعت حاصل کر، ان سے بھی برکتیں حاصل کرے، ان کے شجرے کی بھی پڑھنے کی اجازت مل جائے، تو یہ پھر طالب بن سکتا ہے۔ یعنی اس کے پیر کامل جو ہیں وہی رہیں گے، مگر امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے سلسلے کا فیضان بھی ملنا شروع ہو جائے گا، اپنے نام کے ساتھ اتاری بھی لکھ سکے گا اور شجرہ بھی پڑھ سکے گا۔ تو میں دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ یہ اپنے ذریعے ہمیں امیر اہل سنت کا مرید بنائیں۔ میرے اسلامی بھائی، جو امیر اہل سنت سے مرید ہونا چاہیں، جو یہ کہتے جائیں، آپ بھی کہتے جائیے اتنی آواز کے ساتھ کہ خود اپنے کانوں سے سن لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، لا الہ الا اللہ
मुहम्मद रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तौबा करता हूं मैं अपने तमाम पिछले गुनाहों से और वायदा करता हूं मैं कि आइंदा शरीयत पर चलूंगा, बद मजहबों और बुरे लोगों की सोहबत से बचता रहूंगा, नमाज रोजे की पाबंदी करता रहूंगा, माँ बाप की नाफरमानी, झूठ, गीबत, चुगली, वादा खिलाफी, गाली गलौच, फिल्में, ड्रामे, गाने बाजे, बेपर्दगी वगैरह वगैरह गुनाहों से बचता रहूंगा। ए अल्लाह, मेरी इस तौबा को कबूल फरमा और मुझे मेरे वादे पर साबित कदम रख। मुरीद होता हूं मैं खानदान आली शान क़ादरिया रज़विया में मैंने अपना हाथ आपके जरिए से शेख तरीकत अमीर अहले सुन्नत के हाथ में दिया और इनके जरिए मैंने अपना हाथ सरकार बगदाद हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ में दिया। ए अल्लाह, मुझे जनाब गौस आज़म के मुरीदों में कबूल फरमा और कल क़ियामत में गौस पाक के गुलामों में उठा। सलातो वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, पीछे मकतबतुल मदीना का बस्ता लगा है, स्टॉल लगा है। वहां इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपको किताबें, लिटरेचर मिल सकेगा, वीसीडीज मिल सकेंगी, मदनी चैनल के जो बयानात हैं वो भी मिल जाएंगे आपको, जिसे अपने घर में रखने से, किताबों को पढ़ने से, वीसीडीज बयान देखने से इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल घर के मदनी माहौल में भी तब्दीली आएगी। इंशाअल्लाह मदनी इनकलाब बर्पा हो जाएगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। जरूर कुछ ना कुछ गिफ्ट घर में भी लेते जाइएगा। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल दावत इस्लामी की मरकजी मजलिस से शूरा के निगरान अल्हम्दुलिल्लाह इंग्लैंड से, यूके से दौरा मुकम्मल करके अब आज अल्हम्दुलिल्लाह फ्रांस तशरीफ लाए हैं। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल कल दावत इस्लामी की मरकजी मजलिस से शूरा के निगरान साहब फ्रांस में सुन्नत व बरे इज्तिमा से इंशाअल्लाह बयान फरमाएंगे। इसका एड्रेस भी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आप समात फरमाएंगे। ये मदनी काफले में इस्लामी भाई अल्हम्दुलिल्लाह हॉलैंड से भी हाजिर हुए हैं, जर्मनी से भी आए हैं और इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बेल्जियम से भी आए हैं और ये फ्रांस वाले भी शामिल होंगे। तो आप इस्लामी भाई हफ्ते को शाम तक इंशाअल्लाह हम सब मदनी काफले ही में रहेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इतवार को बलोनिया में निगरान शुरा इंशाअल्लाह बयान फरमाएंगे। इतवार, पीर, मंगल 3 दिन आप इटली में कयाम पजीर रहेंगे। मंगल की रात को इंशाअल्लाह आप इटली के कैपिटल रोम में सुन्नत व बरे इज्तिमा से बयान फरमाएंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। बुध वाले दिन आप पुर्तगाल तशरीफ ले जाएंगे और पुर्तगाल में आप वहां सुन्नत व बरे इज्तिमा से बयान फरमाएंगे। जुमेरात, जुम्मा, हफ्ता 3 दिन आप स्पेन में कयाम पजीर होंगे, जहां दावत इस्लामी के मदनी काफले भी होंगे और इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आप हफ्ते वाले दिन कमोबेश स्पेन के वक्त के मुताबिक 1:30 बजे आप सुन्नत व बरे इज्तिमा से बयान फरमाएंगे और इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इतवार वाले दिन आप यूनान तशरीफ ले जाएंगे और सुन्नत व बरे इज्तिमा से बयान फरमाएंगे। मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, आप भी दावत इस्लामी के सुन्नत व बरे मदनी काफलों में भी सफर कीजिए, इज्तिमात में भी शिरकत कीजिए
اور آپ سب کے لیے خوشخبری بھی ہے کہ الحمدللہ عز و جل یکم ربیع الاول سے عالمی مدنی مرکز باب المدینہ کراچی، فیضان مدینہ کراچی میں، جہاں شیخ طریقت امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس قادری صاحب بھی تشریف فرما ہوتے ہیں، تو یکم ربیع الاول سے عالمی مدنی مرکز میں 41 دن کے لیے اسلامی بھائی یو کے سے، یورپ سے، دنیا بھر سے حاضری کے لیے آ رہے ہیں، اور انشاءاللہ عز و جل 12 ربیع الاول کے جو 12 مدنی مذاکرے، 12 راتیں شیخ طریقت امیر اہل سنت کی وہ جو مدنی مذاکرے ہیں اس میں شرکت بھی کریں گے، اور دن میں مختلف جدول چلتے رہیں گے۔ اس کے بعد 12 ربیع الاول کے بعد 12 روزہ مدنی کورس بھی ہوگا، اور مختلف آپ کی مصروفیات اسلامی بھائیوں کی ہوں گی۔ یکم ربیع الاخر سے آپ کا پھر مدنی مذاکرے ہوں گے، 11ویں شریف کا مہینہ شروع ہو جائے گا، اور 11ویں شریف تک یعنی 11 ربیع الاخر تک یہ مدنی مذاکرہ کا سلسلہ رہے گا۔ یہ 41 دن تربیت رہے گی، ظاہری باطنی، مجھے کیا کرنا ہے، مجھے اس معاشرے میں کیسے رہنا ہے۔ ابھی تھوڑی دیر ہم نگران شورا کی صحبت میں رہے تو کیسے پیارے پیارے مدنی پھول ہمیں سننے کو ملے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو 41 دن کے لیے جو اسلامی بھائی جانا چاہیں وہ اپنا نام بھی پیچھے مدنی قافلہ مکتب میں لکھوائیں گے، اسلامی بھائی لکھیں گے، تو انشاءاللہ عز و جل وہ عالمی مدنی مرکز 41 دن کے لیے بھی انشاءاللہ عز و جل سفر کر سکیں گے۔ اب یہ کل کے اجتماع کا ایڈریس بھی سماعت فرما لیں۔ کل کا اجتماع انشاءاللہ عز و جل گراند مسکے دو شارجی میں ہوگا، اس کا ایڈریس نوٹ فرما لیں، 26 ایونیو جو ہازے، HAZAY 95 800 سرجی، CERGI۔ یہاں ہفتہ پڑے گا انشاءاللہ تعالی، یہاں کی عصر کی نماز کے بعد تقریباً 3 ساڑھے 3 بجے کے آس پاس انشاءاللہ ہم مدنی مذاکرے میں براہ راست شرکت کیا کریں گے 4 بجے پیرس میں 4 بجے، اچھا 1 گھنٹے کا فرق ہو گیا۔ تو انشاءاللہ مدنی مذاکرے میں یہ آپ کو اطلاع دی جاتی رہے گی، تو انشاءاللہ تعالی مدنی مذاکرے میں ہم براہ راست شرکت کیا کریں گے۔ آپ جہاں بھی ہو مدنی مذاکرہ مت چھوڑا کریں، ہر ہفتے کو براہ راست یہ مدنی مذاکرہ ہوتا ہے، انشاءاللہ دنیا اور آخرت کی بے شمار بھلائیاں نصیب ہوں گی انشاءاللہ تعالی۔ صلو علی الحبیب، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا ارحم الراحمین ہماری حاضری قبول فرما، ہماری مغفرت کر دے، ہماری مغفرت کر دے، گناہوں کی عادت سے جان چھوٹ جائے، گناہوں کے امراض سے شفا نصیب کر دے، برائیوں سے بچا لے، گناہوں سے بچا لے، تیری نافرمانیوں سے بچا لے، بد اخلاقیوں سے بچا لے، بد اعمالیوں سے بچا لے، بد نگاہی سے بچا لے، بد کلامی سے بچا لے، بد سننے سے بچا لے، برا سوچنے سے بھی بچا لے، برا کرنے سے بھی بچا لے، بری جگہوں پہ جانے سے بھی بچا لے۔ مولا اپنے اچھوں کا صدقہ ہمیں اچھا بنا دے، سچا بنا دے، سنتوں کا پیکر بنا دے۔ یا اللہ ہمارے مریضوں کو شفا عطا کر دے، بیماروں کو صحت و تندرستی نصیب کر، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور کر دے، ہمارے گھروں میں برکت عطا فرما، سکون عطا فرما، راحت عطا فرما، بیماریاں دور فرما۔ کسی کے والد بیمار ہیں، کسی کے بچوں کی امی بیمار تو کسی کے بچے بیمار، کسی کی ماں بیمار تو کسی کے کوئی رشتہ دار بیمار۔ یا اللہ سارے مریضوں پر رحمت کی نظر کر دے،
جو قرضوں کے بوجھ تلے دبے ہیں اللہ ان کے قرضے اتر جائیں، بے روزگاروں کو رزق حلال عطا فرما دے یا اللہ، حرام روزی سے بچا، حرام رزق سے بچا، ناجائز اور حرام کام سے بچا، ناجائز اور حرام کی آمدنی سے بچا، ہمارا ایک ایک لقمہ حلال 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 کر، ہمارا لباس بھی حلال و طیب ہو، کرم کر دے، فضل کر دے۔ امیر اہل سنت، علماء مشائخ اہل سنت کا سایہ دراز فرما دے۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ دعا ختم ہونے سے پہلے جمعرات کو جو درود شریف پڑھتے ہیں شب جمعہ کو، وہ مل کر پڑھ لیتے ہیں۔ اس کی فضیلت یہ کہ جو کوئی اس درود پاک کو کم از کم ایک بار ہر شب جمعہ کو پڑھ لیا کرے گا، مرتبہ آقا مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرے گا، حتیٰ کہ وہ دیکھے گا کہ جب اسے قبر میں اتارا جا رہا ہوگا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اسے قبر میں اتار رہے ہیں۔ آئیے مل کر پڑھتے ہیں، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ حب دنیا سے بچا لو، مجھنی کم میں کو نبھالو، دل سے شیطان کو نکالو، اپنا دیوانہ بنا لو۔ یا حبیبی یا ممجد یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ رحمت للعالمین ہو اور شفیع المذنبین ہو، فضل رب سے کیا نہیں ہو، بعد
بعد رب کے بس تم ہی ہو یا حبیبی یا ممجد یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ آخری لمحے جب آئے کاش وہ تشریف لائے اپنے جلووں میں گھمائے جھوم کر ہم گنگنائے یا حبیبی یا ممجد یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ قبر میں ہو جب کہ آنا تم وہاں تشریف لانا چہرائے روشن دکھانا گورے تیرا جگمگانا یا حبیبی یا ممجد یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ حشر میں سرکار آنا میرے عیبوں کو چھپانا اپنے رب سے بخشوانا ساتھ جنت میں بسانا حشر میں عطار آئے آپ ان پہ رحم کھائے اپنے دامن میں چھپائے اور رب سے بخشوائے یا حبیبی یا ممجد یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله مجلس اختتام کی دعا پڑھ لیجیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك صلى الله تعالى على خير خلق محمد وآله وصحبه برحمته
ماشاء اللہ عز و جل مدنی چینل کے ناظرین اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ابھی آپ دعوت اسلامی کا سنتوں بھرا اجتماع جو کہ پیرس کے قریب ایک شہر ہے کریل، وہاں سے لائیو چل رہا تھا۔ الحمدللہ عز و جل نگران شورا نے سنتوں بھرا بیان فرمایا، اپنے مدنی پھولوں سے نوازا، اور شرکاء اجتماع